آغاز میں اس چیز سے کروں گا کہ آپ پولیٹکس کے حوالے سے یا آئی ٹی کے حوالے سے آپ اپنے بارے میں کچھ بتائیں. عوام بھی جاننا چاہ رہی ہے. ایک تو وہ ہے کہ جو سوشل میڈیا پہ آپ کا نام ہے, اس کے علاوہ جو ہم پرسنلی طور پہ جاننا چاہ رہے ہیں کہ آئی ٹی سے ریلیٹڈ آپ کیا کام کر رہے ہیں اور کب سے کام کر رہے ہیں. دیکھیں جی, آئی ٹی کے حوالے سے 1999 سے میں نے سٹارٹ کیا تھا, اور ایز اے اینڈ یوزر یا ایز اے کنزیومر میں نے جو سا ہے وہ آئی ٹی میرا انٹرسٹ تھا. کمپیوٹر لینا رکھنا, پینٹیم 1 پینٹیم 2. اس کے بعد یہ انٹرنیٹ والی جب شرارت ہوئی, 32K کے موڈم آتے تھے, پھر 64K کے موڈم آنا سٹارٹ ہوئے. ٹھیک ہے, پھر یو ایس روبوٹکس کے موڈمز ہوتے تھے. ٹھیک ہے, وہ پیرالل ایک موٹی کیبل ہوتی ہے. ٹھیک ہے, سیریل اس کے ساتھ ہم کنیکٹ کرتے تھے ان کو, تو وہ تھوڑا کنیکشن اس کے اوپر اچھا ملتا ہوتا تھا. تعلق میرا ضلع راولپنڈی سے ہے. ٹھیک ہے, اور انٹرنیٹ اس وقت جب میں نے سٹارٹ کیا, جب میرا اس طرف انٹرسٹ بنا, تو لوگ انٹرنیٹ کو اچھا نہیں سمجھتے تھے. ٹھیک ہے, نارملی آپ کو انٹرنیٹ کیفیز میں جانا پڑتا تھا. وہاں پہ بات کیا ہوتی تھی, جو اچھے انٹرنیٹ کیفیز تھے وہ آپ کی یو ایس اے میں, یو کے میں جو ہے نا, وائس اوور آئی پی جو ہے دیکھ لیں آپ کتنا پرانا ایگزسٹ کرتا ہے مارکیٹ میں. ٹھیک ہے, تو کارڈز وغیرہ پرچیز کرتے تھے چھوٹے, وہ پیمنٹس کے ریلیٹڈ پرانے دور کی باتیں ہیں. ٹھیک ہے, اور یہ اس وقت بزنس تھا انٹرنیٹ کے ریلیٹڈ. جو پروفیشنل لوگ تھے, جو آج بھی پروفیشنل نہیں ہیں, وہ ہم پٹواری میں کہتے ہوتے ہیں کہ جڑے کار کوڑے کا بھی جا کے بھی کوڑے. ٹھیک ہے, تو وہ سلسلہ ہمیشہ ہر لیگ ہر جنریشن میں رہا ہے, اور وہ ختم نہیں ہوگا. وہ تا قیامت یہ سلسلہ چلے گا کہ جہاں اچھے لوگ ہوتے ہیں وہاں برے لوگ ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, تو بذات خود ہم لوگ جب انٹرنیٹ کیفے میں جایا کرتے تھے, ہم میک شور کرتے تھے کہ کوئی رشتہ دار تو نہیں کھڑا, کوئی دیکھ تو نہیں رہا. ٹھیک ہے, پھر بڑے جونس ہیں وہ بھی جابس انہوں نے بھی ہمارے, مطلب الحمدللہ پاکستان میں جو ہمارا سٹی ہے راولپنڈی, اگر اس کا میں لٹریسی ریٹ دیکھوں گا تو ہم لوگ بٹوین 82% ٹو 84% ہے, جو پاکستان میں سب سے زیادہ ہائیسٹ ہے. ٹھیک ہے, ہمارے سٹی کا لٹریسی ریٹ یہ ہے. اور لیکن انڈسٹریل نہیں ہے. ٹھیک ہے, زیادہ جو وہاں پہ رہنے والے لوگ ہیں وہ ارد گرد کے علاقوں سے آئے ہوئے ہیں, پہاڑوں سے اترے ہوئے ہیں. کچھ پٹھوار کے جو میدانی علاقے ہیں وہاں سے سٹی میں آئے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے, کراچی کی طرح نہیں ہے. ٹھیک ہے, لیکن اب آہستہ آہستہ جو ہے وہ کافی سارے باقی صوبوں کے لوگ بھی وہاں پہ بسنا شروع ہو گئے. آج سے تقریباً 15 سال پہلے تک جو ہے نا کم ہی کوئی کراچی کے لوگ یا بلوچستان کے لوگ ملتے تھے آپ کو اسلام آباد کے اندر. موسٹ آف دا ٹائم سرکاری آفیسز میں کام کرنے والے لوگ بہت تھوڑی تعداد میں پشتون تھے زیادہ, اور پنڈی کے لوگ تھے, ضلع راولپنڈی کے لوگ, جیلم سے لے کے, اور اس طرح یہ آپ کہہ لیں یہی لوگ تھے. دور دراز سے لوگ آتے تھے پڑھنے کے لیے شہر میں, کیونکہ وہاں پہ یونیورسٹیز ہیں. ٹھیک ہے, الحمدللہ شیخ صاحب کا نام لے لیتا ہوں, تو شیخ صاحب نے جو ہے وہ بڑا کردار ادا کیا ہے یونیورسٹیز کے, پنی کو تعلیم کو ڈیولپ کرنے میں. ٹھیک ہے, میں ان کی پرسنل زندگی کے اوپر یا سیاست کے اوپر نہیں بات کروں گا, کیونکہ وہ سیاست کو میرے خیال سے خیر بات کہہ چکے ہیں, لیکن اس شخص نے یہ کام کیا ہے. تو جس نے جو اچھا کام کیا ہوتا ہے اس کو اپریشیٹ کرنا چاہیے, اس کا نام مینشن کرنا چاہیے. یعنی آئی ٹی سے ریلیٹڈ آپ کی جو کوالیفیکیشن تھی اور آئی ٹی سے آنا, وہ پاکستان سے ہی آپ؟ جی بالکل, میں پاکستان ڈیفینس سیکٹر میں کام کر کے آیا ہوں, میں نے سرو کیا. ٹھیک ہے, اور جو میری ایکسپرٹیز تھی وہاں پہ بھی وہ تھا, اس وقت سائبر سیکیورٹی نہیں ہوتی تھی, اس وقت آپ کا انٹرنیٹ چلانا, دفتر کے کام کاج کروانا. ٹھیک ہے, پھر آہستہ آہستہ جب یہ افغانستان والا مسئلہ سٹارٹ ہوا تھا 911 کے بعد. ٹھیک ہے, 911 کے بعد جب وہ مسئلہ سٹارٹ ہوا تھا, کیونکہ ٹک ٹاک پہ بیٹھے ہوئے ہیں تو خیال کرنا پڑے گا, تو 911 کے بعد جو مسئلہ سٹارٹ ہوا تھا تو وہاں کا انفراسٹرکچر نہیں تھا. ٹھیک ہے, تو ٹیلی فون کمیونیکیشن ان چیزوں کا بڑا مسئلہ ہوتا تھا. اب کمپنیز بھی آ کے بیٹھنا شروع ہو گئی تھی, تو میں الحمدللہ وہ واحد بندہ تھا جس نے وائرلیس کے اوپر اسلام آباد سے کام سیٹ سے جو سا ہے وہ پی آر آئی لائنز اور بی آر الائنس کو جو سا نا تھرو ایئر. ٹھیک ہے, ٹاورز ٹو ٹاورز سٹیز میں برج بنا کے. ٹھیک ہے, ہم اس کو آئی ایکس سرور کہتے ہیں, فارورڈنگ سرورز ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, میکسیمم جو وائرلیس ڈیوائس جو ہے اس پہ کام کیا ہے وہ اس وقت میرے خیال سے 35 کلومیٹر ایئر
ایریل, ٹھیک ہے, روڈ کچھ اور ہوتی ہے, ایریل کچھ اور ہوتا ہے, ٹھیک ہے, وہ کافی سارا بن جاتا ہے. تو پھر وہاں پہ آپ کو وہ سارا سیٹ اپ آپ نے وہاں پہ اتارنا ہے, ایک اور نوڈ آپ نے کھڑا کرنا ہے, پھر وہاں سے وہی ساری ٹریفک آپ نے اٹھانی ہے اور اس کو پھر آگے لے کے جانا ہے, ٹھیک ہے. کیونکہ جو لائنس تھی, جو انفراسٹرکچر ہے ہمارا آئی ٹی کا پاکستان میں آج بھی, میرے خیال سے ایک تو پی ٹی سی ایل والوں کا ہے, ایک فائبر ان کی آ رہی ہے, اور دوسری جو ہے میرے خیال سے آ رہی ہے ان کی ورلڈ کر کے کمپنی ہے میرے خیال سے, ٹرانسورلڈ کی آ رہی ہے, ٹھیک ہے. تو آج بھی مطلب پی ٹی سی ایل دینے کے بیچنے کے باوجود اتنی کیپیسٹی نہیں ہے انفارچونیٹلی ہمارے کنٹری کے پاس کہ وہ پورا انفراسٹرکچر اس طریقے سے ڈپلوائے کر پائے. یوزر بہت ہے, یوزر اتنا ہے کہ ہر موبائل میں آپ کو ملے گا, ٹھیک ہے, لیکن وہ ایک ڈیجیٹل فائبر آپٹک کے والے سے میں بات کروں کہ آپ سیٹ اپ لگائیں, یہ چیزیں کریں, ٹھیک ہے, اس کے لیے آپ کو لین کنیکشن چاہیے ہوتا ہے. وائرلیس کے اوپر یہ بڑی چھوٹی چھوٹی چیزیں, چھوٹی فریکوینسیز ہوتی ہیں, ان کے اوپر آپ ہیوی کام نہیں کر سکتے, ٹھیک ہے, لیٹنسی بہت زیادہ ہوتی ہے. تو انفراسٹرکچر کے اوپر ابھی بھی بہت کام کرنا پڑے گا ان کو. ایک آئی ٹی والا بندہ سیاست میں کیسے آ گیا, یا سیاسی حوالے سے کوئی بیک گراؤنڈ ہے آپ کا, کوئی ایم این اے ایم پی اے, جیسا وہ پاکستان میں ایک ٹرینڈ چلتا ہے کہ الیکشن میں فلاں بھی اس میں الیکشن میں ہے تو ہم بھی چلو ادھر چلے جاتے ہیں. تو اتنی گہری نظر سیاست پہ کس طرح, اور آپ کسی پارٹی کو جوائن کر چکے ہیں, کیا ہے تو کیوں کیا؟ دیکھیں, پارٹی میں نے ایک ہی جوائن کی ہے, وہ پاکستانیت ہے, ٹھیک ہے. اس کے بعد جو پاکستانیت کے لیے اچھا سوچتا ہے اس شخص سے محبت ہے. بہت اچھی بات ہے, ٹھیک ہے. نام بھی مینشن کروں گا کون سا ٹی وی پہ ہوں, ٹھیک ہے, ضرور. ٹھیک ہے. عمران احمد خان نیازی صاحب, الحمدللہ ان کا نام. اور اس شخص سے محبت اس لیے ہے کیونکہ انہوں نے پاکستان کو بہت اچھا نام دی ہے, ٹھیک ہے. آج مشکل میں, انشاءاللہ مشکل مردوں پہ ہی آتی ہے, ختم ہو جاتے ہیں, اتار چڑھاؤ زندگی کا حصہ ہیں, ٹھیک ہے, نکل آئیں گے وہ. اور دوسری بات یہ کہ ان کی ہی سمجھائی ہوئی باتیں یا ان کی بتائی ہوئی باتیں جو ان سی ہیں وہ ان پہ عمل کرتے ہیں ہم لوگ, ٹھیک ہے. کیا سوچ کے آپ نے پی ٹی آئی کو جوائن کیا تھا؟ دیکھیں, میں اسٹیٹس, ٹھیک ہے, ڈیٹا انالسٹک بالکل سیپریٹ ایک چیز ہے, لیکن پھر بھی ڈیفینیٹلی آئی ٹی کے ساتھ ہوں تو آپ ویج کر لیتے ہیں چیزوں کو, ٹھیک ہے, کہ یار کہ کس نے کتنا ڈلیور کیا, کس نے کیا کیا, کس نے کیا نہیں کیا, ٹھیک ہے. تو میرے سامنے 78 سال ہیں پاکستان کے, ٹھیک ہے, اپنی میری 40 سال عمر ہو گئی ہے تقریباً, کوئی ایک آدھا سال کم ہوگا, 40 سال عمر ہوگی, یہ بھی ٹھیک رکھنا. اچھا, صحیح ہے, کوئی ایک آدھا سال کم ہوگا, ایک آدھا سال کم ہوگا, اس سے زیادہ نہیں, ٹھیک ہے. تو اس میں آپ کہہ لیں کہ 16 سال تک تو انسان کو سمجھ نہیں ہوتی, میٹرک کا ٹائم یا انٹرمیڈیٹ کا ٹائم, لیکن جیسے ہی آپ اس ٹائم سے نکلتے ہو تو اس کے بعد آپ کو چیزیں سمجھ آنا شروع ہو جاتی ہیں, ٹھیک ہے. اکثر اوقات میں یہ کہتا ہوتا ہوں کہ یہ جو دد پوترے ہوتے ہیں نا آپس میں, جو یہ بلڈ ریلیشنز ہیں نا, ٹھیک ہے, یہ ایک دوسرے کے ساتھ بڑا اٹھتے بیٹھتے ہیں, لیکن ایک وقت آتا ہے کہ یہ ایک دوسرے کے سامنے کھڑے ہو جاتے ہیں کیونکہ زمین کا بٹوارا ہونا ہوتا ہے. اچھا, ٹھیک ہے. تو یہ بٹوارا بڑا تکلیف دہ ہوتا ہے. تو دیکھیے, مطلب سیاست کے بارے میں آپ نے پوچھا تھا, تو مطلب ہیں یہ میں یہاں پہ سوری ٹو کٹ یو, کہ یہ ایک اندھی تقلید ہوتی ہے, ایک محبت ہوتی ہے, اور ایک گراؤنڈ ریئلٹی کی ایکسیپٹنس ریٹ ہوتا ہے کہ میں اس پارٹی کو اس وجہ سے جوائن کرنا چاہ رہا ہوں. وہ بلوطنی ہے, شخصیت پرستی ہے, یا عمران خان سے لو ہے, سوسائٹی کے لیے وہ شخص پین رکھتا ہے, اپنے کل لوگوں اگر کے کوئی لیے اور پین رکھتا ہے. بندہ سوسائٹی کے لیے کوئی اچھا اقدام کرتا ہے تو یو ول بی دیئر. بالکل, یہ ان کی اپنی بتائی ہوئی بات ہے کہ اگر مجھ سے بہتر تمہیں کوئی نظر آیا تو اس کے پیچھے چلنا, ٹھیک ہے, یہ ان کا دیا ہوا سبق ہے. تو آپ نے پی ٹی آئی اس لیے جوائن کی کہ وہ بندہ پاکستان کے لیے ڈیلیور کرتا, پاکستان کے لوگوں کے بارے میں وہ درد رکھتا ہے. ٹھیک ہوگا, آئی ٹی سے ریلیٹڈ بھی ہو گیا, سیاست سے ریلیٹڈ بھی ہو گیا. اب کچھ ظاہری سی بات ہے, جتنا آپ کو پہلے یہ بتائیں, دبئی کا سفر پاکستان سے یہاں پر آ کر شفٹ ہونا, سیٹل ہونا, پھر جرمن, پھر یہاں وہاں یورپ, یہ اس کے بارے میں تھوڑا سا بتائیں. پاکستان کی لائف تو ہو گئی, مڈل کلاس فیملی سے ہوں, ٹھیک ہے. ایز اے اوورسیز پاکستانی یا جس جگہ کے اوپر ہوں, اس میں نہ میرے بڑوں کا کردار ہے, ٹھیک ہے. بڑوں کا کردار یہی ہے کہ انہوں نے اسکول پڑھایا, ٹھیک ہے. آئی ٹی کے ریلیٹڈ جتنی بھی میری اسٹڈیز ہیں, میری سرٹیفکیشنز ہیں, کوئی بھی چیزیں ہیں, وہ میں نے کام کرتے ہوئے کی ہیں. اچھا, ٹھیک ہے. اور پاکستان سے جب میں نکلا تھا تو میرے پاس اتنی اماؤنٹ تھی کہ میری جو پہلی جاب تھی, اللہ ان کو خوش رکھیں, زندگی دیں, میرے خیال سے 1700 کے 1600 درہم سے میں نے سٹارٹ کیا تھا یہاں آ کے. اچھا, آج کتنے سے سال ہو گئے آپ کو؟ 15-16 سال پہلے, ٹھیک ہے.
اور میرے خیال سے کوئی 70,000 درہم کے 1,00,000 درہم شاید میرے پاکستان کے اکاؤنٹ میں تھا، اچھا آلریڈی تھا. مطلب جب وہ میں ادھر سے پرچی نکالتا ہوتا تھا تو مجھے لکھا ہوا آتا تھا کہ ابھی 80,000، کیونکہ وہ پرچی اس کرنسی کے حساب سے نکلتی ہے. یہ دے بھی ذرا سرچ کرنے ہیں کہ بندہ کہڑے پاس گوا رہا ہے. اچھا ٹھیک ہے. تو ٹرانسپورٹر فیملی ہے، مطلب جب ایک فیملی کا جو بزنس جس کو آپ کہتے ہو، اصل ٹرکاں لے ہونے ہیں. ٹھیک ہے، ٹرکاں لے ہونے ہیں. اور جابس کے بعد عمان میں سیٹ اپ تھا. ٹھیک ہے، جب تک والد صاحب تا حیات تھے تب تک تو مطلب میں مشورے بھی دیتا تھا، اس کو ایکسپینڈ بھی کرتا تھا. چھوٹا بھائی ہے جو اس کا بالکل انٹرسٹ نہیں ہے، وہ میٹ ایکسپورٹ ان چیزوں میں اس کا زیادہ انٹرسٹ ہے، ٹریڈنگ. ٹھیک ہے، وہ بزنس مائنڈ بندہ ہے. ٹھیک ہے، وہ سمپل سی بات ہے کہ یار ان نہیں ہے ٹائر شہر جڑانا کرن ہونے. ٹھیک ہے، ڈیزل ٹائر بارڈر یہ وہ. ٹھیک ہے، تھوڑا سا اس نے وہ اس کا وہ میرا شروع سے جو ہے وہ نہیں ہے مائنڈ، کام نہیں ہوتا. پوسٹ مارٹم کا زیادہ آپ کا کام نہیں ہوتا بھائی. اب دیکھو آگے پیچھے جو کام ہے، ٹھیک ہے، بندے ہیں کام، بندے شندے کام کرتے ہیں، کمپنیاں چل رہی ہیں. میں 3 مہینے بعد جا کے پوچھ لیتا ہوں، ہاں جی بھائی کیا ہے. ٹھیک ہے، ساڑا جڑا بندہ ہے سانوں دو وصولیاں لے آ رہے ہیں. اچھا ٹھیک ہے. کام میرا آئی ٹی جو ہے وہ میرا پیشن تھا، اس کو میں نے پیشن کو ہی آپ نے میں پروفیشن بنا دیا. زبردست ہو گیا. تو یہ ایک مختصر سا تعارف تھا عمار بھائی کا. وہ جو ایک سوشل میڈیا پہ ان کا تعارف ہے، جو ٹک ٹاک پہ ان کا تعارف ہے، وہاں پہ بھی آئیں گے، لیکن وہ اینڈ سیشن ہے. کیونکہ جو بندہ جو علم رکھتا ہے نا، وہ علم لینا اس بندے سے ضروری ہوتا ہے. تو میں بیسکلی آج کی بیٹھک کا مقصد یہ ہے کہ ان کے پاس جو پاکستان کی بہتری کے لیے، جو ملک کی بہتری کے لیے، جو یہاں پہ رہنے والے لوگ ہیں، ان کے مسائل ہیں، ان کا جو نالج ہے، ان کو ضرور دیکھا جائے، ان کو پرکھا جائے کہ آیا اس بندے نے 15 سال اگر دبئی کو دیے ہیں، میرے خیال میں آلموسٹ 15 سال، تو 15 سال میں انہوں نے دبئی کو کیا ڈیلیور کیا ہے اور پاکستان کے لیے یہ کیا سوچ رکھتے ہیں. میں سب سے پہلے ایک تعلیم کا نظام، کیونکہ بیسک ہر بندہ پاکستان سے جب آتا ہے، یا تو پاکستان کا ایک ٹرینڈ ہے کہ دبئی جانا ہے، کوئی بھی کام ملے گا کر لواں گے. تو پاکستان کے تعلیمی اداروں کو آپ کیسے دیکھتے ہیں کہ اس نظام کو کیسے بہتر بنایا جائے؟ کیونکہ موسٹلی یہاں پہ گاؤں کے لوگ آ رہے ہیں. جی ٹھیک ہے، تو پاکستان کے تعلیمی نظام کو ہم کیسے بہتر کر سکتے ہیں کہ وہاں کے لوگ جو شہر میں سہولیات ہیں اور جو گاؤں میں سہولیات ہیں، ان دونوں کو تاکہ ان کو پراپر سہولیات مہیا کی جا سکیں. کوشش کروں گا سیاسی بات نہ ہو اس بات میں. ٹھیک ہے، بیٹرمنٹ آف ایجوکیشن سسٹم جو ہے سب آئے. 40 سال کی نظام کو تو آپ بھی جانتے ہیں. مارشل لا آئے، ڈکٹیٹرشپ آئی، سیاسی لوگ آئے، ادھر والے آئے چلے گئے. یہاں پہ بھی ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ کس نے سلیبس کو چینج کیا یا کس نے بات کی کہ یار کہ ایک نصاب ہونا چاہیے. ٹھیک ہے، یہ باتیں جب یہ باتیں ہونا شروع ہوئی تو پچھلے 3 سال میں چینج آیا ہے. ٹھیک ہے، آگے جو امریکن کریکولم تھا یا برٹن کریکولم تھا وہ لمیٹڈ ٹو دا ہائی پروفائل پیپل یا ان کے بچوں تک تھا، عام آدمی کی پہنچ میں نہیں تھا. ٹھیک ہے، لیکن آج بھی مہنگا ہے. ٹھیک ہے، لیکن اتنا مہنگا نہیں ہے. ٹھیک ہے، یہ بیٹرمنٹ آئی ہے پاکستان کے اندر نصابی سسٹم میں. ورنہ میں نے جو فزکس پڑھی میرے والد صاحب نے بھی وہی فزکس پڑھی، میں نے جو میتھمیٹکس پڑھا میرے والد صاحب نے بھی وہی میتھ پڑھا تھا. ٹھیک ہے، تو ہمارا جو ایجوکیشن سسٹم ہے، اگر میں اس کو اوور آل فیفو لیفو میں دیکھتا ہوں تو وہ 40 سال پرانا. تو مطلب ہم علم میں، نالج میں 40 سال پیچھے، ہم ایک عام سوسائٹی سے 40 سال پیچھے تھے. وہاں تک پہنچنے کے لیے کام تو سٹارٹ ہو گیا، لیکن ہر چیز کو کسی منزل مقصود تک پہنچانے کے لیے کہ ٹائم چاہیے ہوتا. اچھا، تو پاکستان کو بیسک جو یہاں پہ ابھی ہم UAE میں رہ رہے ہیں، جی، یہاں کی ٹیکنالوجی، جی، اب یہاں کا ایک وقت گزارا ہوا بندہ جس ٹائم پاکستان میں فار ایگزامپل جاتا ہے، وہ ٹیکنالوجیز نہیں ہے. پاکستان میں ٹیکنیکلی چیزوں کو ہینڈل کرنے کے لیے ہم کیسے مزید ٹیکنالوجی کو امپروو کر سکتے ہیں، بہتر کر سکتے ہیں کہ ہم دنیا کی ریس کو پکڑ سکیں. بالکل. کیونکہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم پاکستان سے کوئی بھی بندہ آیا ہے، وہ جس ٹائم ایک نئی چیزوں کو دیکھتا ہے تو اسے سمجھنے میں وقت لگتا ہے. کیا یہ سہولیات ہم پاکستان میں مہیا کر سکتے ہیں؟ بالکل کر سکتے ہیں، کیونکہ میں بھی پاکستانی ہوں. ٹھیک ہے، اور باقی بھی اگر آپ امریکہ کو کیلکولیٹ کریں گے کتنی بڑی تعداد میں ڈاکٹرز وہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے، سب سے پہلی بات یہ جو گلف پورا ہے نا، ایمریٹس کی میں خصوصی بات کروں گا، سعودیہ کی میں بات کروں گا، قطر، بحرین کی بھی بات کر رہے ہیں، پورا گلف ہے جو، یہ ہمارا سیکنڈ ہوم ہے. ویری نائس. ٹھیک ہے،
مطلب ہے جو فیسلٹیز جو چیزیں ہمیں ہمارے اپنے گھر میں نہیں ہیں لیکن جو ہمارے سیکنڈ ہوم ہے ہمیں وہاں سے بہت کچھ ملتا ہے, الحمدللہ. سیکھنے کو بھی ملتا ہے, کمانے کو بھی ملتا ہے, رہنے کو بھی ملتا ہے. تو میرے خیال سے جو آج کل اس پر بات کر لیں گے, جو باٹل نیکس پاکستانیوں کو آج یہاں اس مارکیٹ کے اندر یا اس کنٹری کے اندر یا اس خطے کے اندر جو آ رہی ہیں, ٹھیک ہے, وہ کیوں آ رہی ہیں, اس کے پیچھے وجہ کیا تھا. ہم لوگ تو وہ لوگ تھے جنہوں نے جب دبئی کا ایئرپورٹ بنا تو جو پہلی فلائٹ اتاری گئی تھی وہ پاکستانی پائلٹ تھا اور وہ PIA کی فلائٹ تھی. جب شندا کا ٹنل بن رہا تھا, پانی سے ٹنل نکالنا, تو وہاں پہ بھی کافی سارے پاکستانی انجینئرس کے نام آپ کو ملیں گے. ٹھیک ہے, سوسائٹی کی یہ ایک سائیڈ ہے, ایک سکے کی طرح. ٹھیک ہے, اور جو سکہ ہوتا ہے وہ جو آپ کی آنکھ کے سامنے ہوتا ہے آپ کو وہی نظر آ رہا ہوتا ہے. اس کی دوسری سائیڈ کی طرف جانے کے لیے آنکھیں تو آپ کے پاس دو ہی ہیں, تو جو آپ کے سامنے آپ کو وہی نظر آئے گا. اس طرف دیکھنے کے لیے آپ کے دماغ کی آنکھ ہوتی ہے. ٹھیک ہے, تو کافی ساری چیزیں ہیں جو اس میں امپروومنٹ, اس میں ہماری سوسائٹی کا بہت بڑا کردار ہونا چاہیے. ٹھیک ہے, اگزامپل دے سکتا ہوں کہ آج جس کو میں اپنا گھر سمجھتا ہوں اسی گھر میں میرے بھائیوں کو نہیں آنے دیا جا رہا. میرے بھائی مطلب میری عوام, پاکستانی لوگ ہیں جو. ٹھیک ہے, ہمیں یہ چیز سمجھنی پڑے گی کہ کیوں نہیں آنے دیا جا رہا, ایسا کیا ہو گیا کہ یہ مسئلے اور مسائل شروع ہو گئے. سوسائٹی کی جو سب سے بڑی کسی کنٹری کی, کسی ملک کی ایک جو چیز ہوتی ہے, جو CID, جو کرائم کنٹرول کرنے کا جو ذریعہ ہوتا ہے نا, وہ وہاں کی پبلک ہوتی ہے. ٹھیک ہے, فورسز بیٹھ کے, ڈپارٹمنٹس بیٹھ کے اپنا کام کرتے ہیں, لیکن سوسائٹی, کمیونٹی کا بہت بڑا کردار ہوتا ہے کہ جہاں پہ آپ غلط ہوتا دیکھ رہے ہو آپ نے اس کو روکنا ہے, آپ نے اس کو رپورٹ کرنا ہے. ٹھیک ہے, انفارچونیٹلی پچھلے 7 سال سے کسی ایجنڈے کے تحت, ٹھیک ہے, مجھے ایک بات بتائیں, جو بندہ 7 لاکھ پاکستانی 6 لاکھ لگا کے وزٹ ویزا لگا کے یہ کر کے یہاں پہ آتا ہے, ٹھیک ہے, وہ اتنا غریب ہے کہ مطلب ہے ویزا آیا 3 دن بعد وہ اسٹریٹ میں مانگنا شروع ہو گیا. کیا یہ کسی ایجنڈے کے تھرو آ رہے ہیں؟ اس کو پینیٹریٹ کرنا ہمارا کام نہیں ہے, ہمارا کام اس کو رپورٹ کرنا ہے. اکثر پاکستانی ہوٹلوں کے آگے پیچھے آپ کو یہ لوگ بیٹھے ہوئے ملتے ہیں. ٹھیک ہے, کتنے میرے پاکستانی بھائی ہیں جنہوں نے فون کر کے 999 کے اوپر بتایا کہ سرکاری ایک بندہ بیٹھا ہوا ہے, یہ ہماری کمیونٹی کو بدنام کر رہا ہے. بتائیں کوئی کرتا ہے؟ بھائی ولی آ جاتی ہے نا کہ یار پاکستانی ہے, غریب حال ہے اس کا. ٹھیک ہے سرکار, میں نے یہاں پہ سخت ٹائم دیکھا ہے. میں چیتا جوگر کے شوز پہن کے آیا تھا, اور میں جب انٹرویوز دیتا, میں آیا بھی جون جولائی میں تھا. ٹھیک ہے, تو میں نے ایک پانی کی بوٹل ہاتھ میں رکھی ہوئی ہوتی تھی اور سفید کپڑا, ٹھیک ہے نا, اور میں 2-3 درہم خرچ نہیں کرتا تھا. ٹھیک ہے, پیدل چلتا تھا اور اسی جناب رومال کے اوپر پانی ڈالا, سر کے اوپر رکھا, اور جناب آگے پیچھے جا کے انٹرویو دے, محنت کرتا انسان. ٹھیک ہے, یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ یار ایک شخص یہاں پہ محنت کرنے کے لیے آیا اور بعد میں جناب وہ روڈوں کے اوپر اس کھاتے میں نکل گیا. بینکس کے فراڈ ہمارے لوگوں نے یہاں پہ کیے ہیں. ٹھیک ہے, گاؤں گوٹو سے بندے اٹھا کے لے آئیں, ان کے ویزے لگائیں, ان کی بڑی بڑی سیلریز انہوں نے لگائی ہیں. ٹھیک ہے, 6 مہینے وہ یہاں پہ رہے, 6 مہینے کی ان کی اسٹیٹمنٹس بنی ہیں. ٹھیک ہے, اس کے بعد ان کے نام کے اوپر لونز اٹھائے گئے ہیں. ٹھیک ہے, یہ بندہ جو فراڈ کرنے والا تھا وہ تو کمپنی کا اونر تھا, سارا کھاتا آ گیا اس کے اوپر. ٹھیک ہے, ہم کام کر رہے ہیں اس چیز کے اوپر بھی, وہ جو لسٹیں ہیں, چیزیں ہیں, ہم کام کر رہے ہیں. لاہور میں ٹیمز کام کر رہی ہیں, اسلام آباد میں ٹیمز کام کر رہی ہیں. جو یہ شخص سوچ رہا ہے نا کہ وہ کرائم کر کے یہاں سے چلا گیا ہے اور اس کو ہاتھ نہیں ڈلے گا, ٹھیک ہے, وہ سوچ ہی رہا ہے پھر. اچھا جی, باری ساروں کی آنی ہے. باری سب کی آنی. پاکستان میں نجی اور سرکاری جو شعبے ہیں یہ مل کر تعلیمی معیار کو بہتر بنا سکتے ہیں. دیکھیں, کیونکہ پرائیویٹ جو سکولز ہیں اور جو گورنمنٹ کے سکول ہیں, جی, یہ دونوں کیا مل کے سیم سہولیات مہیا کر سکتے ہیں؟ یہ بالکل. دیکھیں, ہمارا ایجنڈا تو یہی ہونا چاہیے اور ہماری کوشش بھی یہی ہونی چاہیے کہ ایک نصاب. حدیث موجود ہے نا, نہ کسی عربی کو اجمی پر, نہ گورے کو کالے پر, کوئی فوقیت. کس بارے میں یہ کہی گئی ہے کہ سرکار 1 پیج کے اوپر آ جو نظام, خوراک, جینا, مرنا سب کا بالکل برابر ہونا چاہیے, کوئی کسی سے بڑا نہیں ہے. لیکن انفارچونیٹلی پچھلے 78 سال سے جو ہے وہ ہمیں کنٹری کا بھی ہینڈ اوور ہوا ہی نہیں. تعلیمی بجٹ کے حوالے سے یہ جو ایک گورنمنٹ کو آپ کیا سجیسٹ کرتے ہیں, کیونکہ UAE میں آپ کا ایکسپیرینس یہاں کا ہے, جی, تعلیمی حوالے سے کس بجٹ کو آپ کہتے ہیں کہ یہ بجٹ ہو تو علمی معیار کو مزید ہم پروڈکٹیوٹی کی طرف لا سکتے ہیں؟
یہاں پہ میں چلا جاؤں گا اپنے صحابہ اکرام کے دور میں، ہوں ٹھیک ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور، جہاں پہ اسٹیٹ کی یہ ڈیوٹی ہوتی تھی کہ کوئی بھوکا نہیں سوئے گا، ہوں ٹھیک ہے، کوئی بیمار ہوگا تو اس کی ذمہ داری اسٹیٹ اٹھائے گی. اب اسٹیٹ نے ذمہ داری کیسے اٹھانی ہے؟ ماڈل تو موجود ہے، آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ پاکستان میں کچھ نہیں ہے. پاکستان میں جتنا پوٹینشیل ہے یا پاکستان میں جتنی گروتھ ہے شاید ہی کسی اور کنٹری میں ہوگی، کیونکہ ایمٹی کارنر ہے، بہت اسپیس ہے آگے جانے کے لیے، ٹھیک ہے. تو گورنمنٹ کے ہاسپٹلس بھی بنے، سارا کام بھی ہوا، ٹھیک ہے. میرے خیال سے ان کو UAE کا ماڈل فالو کرنا چاہیے، یعنی اکارڈنگ ٹو UAE جو ہے وہ جو ہاں بالکل مزید تعلیمی سسٹم کو وہ دیکھیں، ایٹ لیسٹ جو ہیلتھ کا معاملہ ہے یا جو تعلیم کا معاملہ ہے، ٹھیک ہے. میرے خیال سے کچھ دن پہلے انہوں نے جو سا کوئی امینڈمنٹس کیے ہیں یا کوئی میمورینڈم ہے یا نوٹیفیکیشن ہے یہاں کے حوالے سے کہ اگر آپ کا کوئی بچہ ہے فیملی ویزا کے اوپر ہے یا آپ کے ساتھ رہ رہا ہے تو اس کا جو تعلیم ہے وہ آپ کی ذمہ داری ہے، یا آپ کرو گے یا امپلائر کرو گے، ان کو پتہ چل جائے گا تو پھر آپ کو چھتر اور ڈانگیں، ٹھیک ہے. اب دیکھیں کتنا پیارا لا بنایا UAE نے کہ نو بڈی شوڈ بی وداؤٹ ہیلتھ کوریج، ہر آدمی کی ہیلتھ کوریج ہونی چاہیے، ٹھیک ہے. ایک ہوم ہے نا ہمارا، کتنا خیال ہے ان کو انسانیت کا، کہہ رہا کہ کوئی بندہ بیمار ہو جائے تو وہ پیناڈال کھا کے نہ سوتا رہے، ایٹ لیسٹ اپنا پراپر علاج کرا لے، ٹھیک ہے. اب یہ سوچ ٹورڈز کیا ہے؟ یہ سوچ ٹورڈز انسانیت ہے نا، پیورٹی ہے نا، ان کو انسانوں سے محبت ہے، اس لیے وہ اس قسم کی اپنی پالیسیز بنا رہے ہیں. تو ہمارے جو کیپچر ہوا ہے سسٹم، ٹھیک ہے نا، وہ میرے خیال سے ہم اس کو اسٹیٹس کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے. چاہے کوئی بزنس کمیونٹی ہے یا چاہے کچھ اور کسی بھی کیٹیگری میں آپ ان کو لکھ لیں، ٹھیک ہے. جب تک اسٹیٹس گو کے ہاتھ میں چیزیں رہیں گی، چاہے بزنس کمیونٹی ہے یا چاہے اور کمیونٹی ہے، عام آدمی کا جو ہے کچھ نہیں ہو سکتا. اچھا، تو پاکستان میں یہ جو امپورٹ بہت زیادہ ہو رہی ہے، ٹھیک ہے، چیزیں امپورٹ ہوتی ہیں، یعنی فلاں بھی چیز باہر سے آ گئی، فلاں بھی چیز باہر سے آ گئی، تو آپ نہیں سمجھتے کہ اس کو مزید بہتر بنایا جا سکتا ہے کہ اگر امپورٹ کو کچھ وقت کے لیے روک لیا جائے، یعنی اس سینس میں کہ جو ہماری بیسک انڈسٹریل ایریاز ہیں ہماری جو اپنی کسان ہیں، ہمارے بنانے والے لوگ ہیں، جو اس کو پروموٹ کیوں نہیں کیا جا رہا؟ اس کو پروموٹ کیا جا سکتا ہے. میں ایڈریس کر دیتا ہوں آپ کو، ٹھیک ہے. بیسیکلی آپ بات کر رہے ہیں امپورٹ بل کی اور ایکسپورٹ بل کی، ٹھیک ہے، آپ کی آمدنی اور آپ کا خرچہ، ٹھیک ہے، ویری سمپل ہے. پاکستان کو سروائیو کرنے کے لیے ایران آپ کے سامنے بیٹھا ہوا ہے، چائنا آپ کے سامنے بیٹھا ہوا ہے. یہاں پہ ایسے کنٹریز ہیں جو بنا ڈالر کے بھی چل سکتے ہیں، ٹھیک ہے. اس کے لیے نا میں لفظ وہ ہارڈ نہیں استعمال کرنا چاہ رہا، لیکن وہ ایک غیرت مندی کی بات ہے نا کہ آپ اپنے خرچے روک لو. جب آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ آپ کی انکم ہے نہیں، ٹھیک ہے، آپ قرض اٹھا کے کریڈٹ کارڈ، ایک آپ کے سامنے ایگزامپل ہے، یہ ماسٹر ویزا والے نا میرے پہ کیس کر دیں، ٹھیک ہے. تو سرکار یہ ٹریپ ہوتا ہے، ان چیزوں سے نکلنا چاہیے. آمدنی بڑھانے کے لیے IT کے حوالے سے میں نے آپ کو کہا کہ کچھ عرصہ پہلے سیمسنگ کی پروڈکشن پاکستان میں سٹارٹ ہو گئی تھی، آج بھی ہے. ایئر لنک ہے میرے خیال سے، وہ مین ڈسٹریبیوٹر بھی ہیں اور فیکٹریز وغیرہ بھی انہیں کی ہیں، ٹھیک ہے. بڑی خوشی ہوئی تھی کہ ہم لوگ جو ہے وہ اس لیول تک پہنچ گئے ہیں. IT کے باقی حوالے سے چھوڑ، IT میں 2 پارٹ ہیں سیکیورٹی کے یا ان چیزوں کے حوالے سے، پروڈکشن کے ریلیٹڈ نا، ٹھیک ہے. ایک کو ہم کہتے ہیں فزیکل سیکیورٹی اور ایک کو ہم کہتے ہیں انفارمیشن سیکیورٹی. فزیکل سیکیورٹی میں کیا چیزیں آ جاتی ہیں؟ آپ کے کیمراز آ جاتے ہیں، آپ کے جناب ڈور ایکسیس آ جاتے ہیں، آپ کے انٹروڈر الارم آ جاتے ہیں. یہ بڑی چھوٹی چھوٹی الیکٹرانکس کی ڈیوائسز ہیں جو ہم چائنا سے منگوا رہے ہوتے ہیں. ایک فون تو آپ نے پروڈیوس کرنا سٹارٹ کر دیا، ٹھیک ہے. اب مہنگا فون کتنا بندہ فون لے گا؟ بات کر رہا ہوں نا، ایک ریکرنگ منی کا جو سسٹم ہے، ٹھیک ہے. آپ نے جناب سیف سٹی بنانا ہے، آپ کا ایک کنٹری ہے جس میں ٹورزم ایک بہت ایمٹی کارنر پڑا ہوا ہے پروموٹ کرنے کے لیے، ٹھیک ہے. تو ٹورزم کو آپ سیفٹی کے حوالے سے جب آپ سیف فیل کسی کو کرائیں گے تبھی کسی نے آنا ہے نا سرکار، ٹھیک ہے. تو بجائے موبائل بنانے کے، اگر میرے حساب سے اگر آپ ڈور ایکسیس کنٹرول فزیکل سیکیورٹی کی پروڈکٹس کے اوپر فوکس زیادہ کرتے تو میرے خیال سے ایک تو ریونیو بہت زیادہ جنریٹ ہوتا، اس کے بعد ہم لوگ پروڈکٹس میں آ جاتے، ٹھیک ہے. چائنا کیا کر رہا ہے؟ پروڈکٹس ہی بیچ رہا ہے نا، ٹھیک ہے. آپ پروڈکٹس کی طرف نہیں آ رہے، آپ پروڈکشن کی طرف نہیں آ رہے، چاہے وہ آپ ایگریکلچر کر لیں، چاہے وہ IT کر لیں، ٹھیک ہے. آپ کنسلٹنسی میں ہیں، ٹھیک ہے، لیکن آپ پروڈکشن کی طرف نہیں آ رہے. تو یہ جو میں یہاں پہ کہوں گا کہ FDI کو متوجہ کرنے کے لیے جو اقدامات ہیں، یعنی یہ جو کیا کہتے ہیں کہ غیر ملکی سرمایہ کاری، کیونکہ اردو ہونے اتنی بھی ساڈی وہ نہیں ہے، لیکن FDI سے ریلیٹڈ فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ جو سی ہے، میں آسان لفظوں میں وہ کہہ دوں، اس کے لیے کون سے اقدامات ضروری ہیں کہ وہ کر لیے جائیں تو پاکستان کی بہتری کے لیے یہ ٹھیک ہے؟
آپ کو اوورسیز پاکستانیوں کو گلے لگانا پڑے گا. سب سے پہلا کام. اوورسیز پاکستانی جو بیٹھے ہوئے ہیں, آپ 6 کی وجہ سے 94 کی طرف اس طرح انگلی نہیں کر سکتے. یہ چیز ہائٹ کرتی ہے. آپ کو کسی اسکیم کی ضرورت نہیں ہے, کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے. آپ کی بزنس کمیونٹی جو آپ کا ڈالر لے کے آتی ہے, جو پاکستان سے ایکسپورٹ ہوتی ہیں چیزیں, ٹھیک ہے, وہ آج بھی 30-32 بلین ہے سال کا. اور اوورسیز پاکستانی جو آپ کو پیسے بھیجتے ہیں وہ تقریباً 27, 28, 29, 30 جو ریڈیوس ہوا ہے پچھلے 3 سال میں, ڈرامیٹیکلی ریڈیوس ہوا ہے. ٹھیک ہے, آپ ایون آج بھی جو انویسٹمنٹ کے لیے پیسہ شو کر رہے ہوتے ہیں کہ ہمیں آ رہا ہے, وہ آپ اوورسیز پاکستانی کی ہی اماؤنٹ اٹھا کے ادھر آپ ایڈ کر کے جو ان سے فائنینس, ٹھیک ہے نا, منشیت دی دھاندلی, ٹھیک ہے, تو منشیت تو ہوتی ہے. تو لانگ شارٹ سٹوری کہ آپ کو کسی اسٹریٹجی, آپ اوورسیز پاکستانیوں کو جو ان سے ہے وہ جب بھی لگائیں, ٹھیک ہے نا, تو آپ کی یہ بزنس کمیونٹی جتنے آپ کو ڈالر بنا کے دے رہی ہے, اس سے ملٹی پلائی بائی 10 ود ان فیو ایئرز آپ کو ملنا شروع ہو جائیں گے. خود آ کے خود بخود ہوگی چیزیں. پاکستان میں ٹیکس کا جو نظام ہے, جی, اس کو کس طرح بہتری کی طرف لایا جا سکتا ہے, کیونکہ ہر سال ہم مزید قرضے کے اندر جا رہے ہوتے ہیں. جی, اور جو غیر ملکی قرضے ہیں وہ ہر وقت سننے میں آتا ہے کہ یہ بھی قرضہ دینا ہے, یہ بھی قسط آ گئی, یہ بھی قسط آ گئی, تو اس سے کچھ جان چھوٹ سکتی ہے ہماری. سوال یہ ہے کہ جو ڈالر ہم لوگ قرض لیتے ہیں کیا وہ پاکستانیوں پہ لگتا ہے؟ یہ بہت اچھا سوال ہے. ہاں جی, لگتا ہے سوال تھوڑا. ٹھیک ہے سرکار, وہ تو جو لیتے ہیں وہی لے کے اڑ جاتے ہیں. ٹھیک ہے, پاکستانی بندے نے پاکستان میں رہتے ہوئے وہی کنک کھانی ہے, وہی چاول کھانے, ٹھیک ہے, وہی جناب گڑ کی چائے بنا کے پی لینی ہے. اگر چینی نہ ہوئی تو کیوں خریدتے ہو چینی؟ ٹھیک ہے, اپنی کنک تیار پڑی ہوئی ہوتی ہے جناب, باہر سے منگوا لیتے ہو, کرنے لی بات ہے. ٹھیک ہے, آپ جناب, آپ کو کسانوں نے جون سا ہے وہ ڈنڈا دیا ہوا ہے, ٹھیک ہے, آپ کی عقل پہ, تو آپ نے تھوڑی منجی کی پرائس اس پر سیٹ کر دی. میرے خیال سے میں خود اپنی بات کروں گا, 41.5 روپیہ ریٹ لگا. اچھا, امید نہیں تھی مجھے. ٹھیک ہے, یہ اس لیے انہوں نے کیا, اس کو کہتے ہیں دانا سٹنا پنجابی میں. ٹھیک ہے, تو یہ دانا اس لیے پھینکا ہے کیونکہ کہیں نہ کہیں ہمارے ذہن میں یہ بات بیٹھ چکی ہے کہ ہم نے جو آگے گندم لگانی ہے وہ اپنے گزارے کے لیے لگانی ہے. ٹھیک ہے, ہم ان کے لیے نہیں لگائیں گے. فائدہ نہیں ہے نا سرکار. مطلب یہ دیکھو, جو ذمہ دار ہے اس نے آگے پہلیاں ٹھیکے پہ بھی دے دینی ہے, یہ بھی کر, آخر میں رگڑا کسان کو لگتا ہے. اس کسان کو جو ٹھیکے پہ لے کے اس پہ کام کر رہا ہوتا ہے وہ قرض کے نیچے دب جاتا ہے. اسی طریقے سے دب جاتا ہے جیسے آپ کا سودی نظام ہے. ایک بار آپ سودی نظام کے اندر چلے گئے, جب تک آپ اس کو کمپلیٹلی کٹ یا شٹ اپ نہیں کرتے آپ اس سے کبھی باہر نہیں نکل سکتے. کوئی بندہ یہ کہتا رہے کہ میں سود دیتا رہوں گا, دیتا رہوں گا, دیتا رہوں گا, لیکن ایک دن میں اس میں سے نکلوں گا, نو, اٹس اے ٹریپ. اعلان جنگ ہے نا. جب تک آپ کراس نہیں لگائیں گے اس کو, اس کے بھی طریقے ہیں, اس کے بھی طریقے ہیں. ضرور بتائیں. ٹھیک ہے, دیکھیں, اگر آپ نے ڈیفالٹ کرنا ہوتا ہے نا, تو ڈیفالٹ کرنے کے بعد آپ دیکھو گے کہ آپ کا کیا کیا رک رہا ہے. ڈیفالٹ وہ والا ڈیفالٹ کی بات نہیں میں کر رہا, ٹھیک ہے, اس کو آپ کہتے ہوتے ہیں فروز موڈ. ٹھیک ہے, غیرت دکھائیں, اس فروز موڈ میں جائیں, اور بعد میں جو آپ 7% یا 10% پہ جو نظام کر رہے ہیں, ایک آپ کی لیٹ پیمنٹ ہوگی, اس کے بعد ایک پیمنٹ ایڈجسٹمنٹ کی ایک اماؤنٹ ہوتی ہے کہ بھائی آپ فل پیمنٹ کر رہے ہو, 1% دے کے جان چھڑاؤ. ٹھیک ہے, اب سب سے زیادہ پاکستان اس وقت جو آئے دن بدن اس دلدل میں پھنستا جا رہا ہے, ٹھیک ہے نا, اس کی مین ریزن آپ کے معاشرے کے اندر سود ہے. جب تک یہ ختم نہیں ہوگا ہم لوگ سیدھے نہیں ہو سکتے. اسی وجہ سے مہنگائی کی ریشو جو ہے وہ بڑھ رہی ہے. مہنگائی کو کیسے کم کیا جائے, کیونکہ ہر بندہ پاکستان سے, ابھی کیونکہ کچھ دوست گئے پاکستان سے واپس آئے, بہت مہنگائی ہے, بہت مہنگائی ہے, بہت مہنگائی. یہ اس کو کیسے ہم لوگ دیکھیں, غربت نا, مفلسی کا لفظ آیا ہے, غربت نہیں ہے, مفلسی کہتے ہیں, کیونکہ اس کے پھر آگے کافی ساری قسمیں ہو جاتی ہیں. پیغمبروں نے جو ان سے وہ پناہ مانگی ہے اپنی قوموں کے لیے کہ ہماری قومیں جو ان سے ان کی قومیں مفلسی میں نہ جائیں. ٹھیک ہے, کیونکہ جب انسان غریب ہوتا ہے نا, ٹھیک ہے, جب غریب ہوتا ہے تو وہ کچھ بھی کرنے کے لیے تیار ہوتا ہے. ٹھیک ہے, تو ہمیں خود کو دیکھنا پڑے گا, ہمیں اپنے رائٹس کے لیے بولنا پڑے گا, ہمیں سمجھنا پڑے گا کہ اگر ہم کوئی بات کر رہے ہیں تو وہ ہمارا رائٹ ہے. یہ ماضی میں بہت سارے لوگ رائٹس کے لیے بولے ہیں تو ڈنڈے تو سب کو لگیں گے. یعنی اپنے حق کے لیے بولنا بھی تھوڑا سا. میں نے آپ کو عرض کی تھی کہ ہمیں 78 سال سے کچھ ہینڈ اوور ہی نہیں ہوا. صحت کے حوالے سے اگر میں کچھ کہنا چاہوں کہ صحت کے حوالے سے, کیونکہ گاؤں میں وہ سہولیات نہیں ہیں, شہر میں وہ سہولیات ہیں.
اس کو کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ شہری سہولیات بھی گاؤں میں مہیا کی جا سکیں؟ مجھے پاکستان کی سب سے جو اچھی چیز لگتی ہے نا اس بارے میں، وہ یہ ہے کہ ہم لوگ لنگر تقسیم کرنے والے لوگ ہیں، ہم لوگ خیرات دینے والے لوگ ہیں، ہم لوگ صدقے نکالنے والے لوگ ہیں، ٹھیک ہے. اتنا کچھ ہونے کے باوجود پاکستانی آج بھی کھا رہے ہیں. ایسا ہی یہی جب بجلی کی یونٹ جون سی ہے 8 سے 12 روپے یا 18 روپے ہوئی تھی، رولا پڑ گیا تھا. ایسا ہی آج وہی 18 والی یونٹ جون سی ہے 41 اور 42 میں ہے. فرق پڑا نہیں نا. ایک اے ملک کلمے کے نام کے اوپر بنا ہے، اسی کو کیش کر رہے ہیں. جس کا فدو لگا ہوا ہے یا جس کا جو بھی چل رہا ہے وہ جو چلا چل رہے رہا ہیں. ہے. پاکستان میں یہ جو اکثر ایک آج کل جو بندہ بیمار ہوتا ہے باہر چلا جاتا، کیا ایسا ممکن ہے کہ یہ سارے علاج پاکستان میں کروائے جا سکیں؟ کوئی ایسا ہاسپٹل بن جائے کہ جو بھی لوگ پاکستان سے باہر علاج کرانے کے لیے جا رہے ہیں ممکنہ طور پہ یہاں پہ وہ علاج کروا سکیں؟ دیکھیں جی، ان کی بیماری جون سی ہے وہ جسمانی، مطلب انسان سر درد گلا، وہ بیماری جسمانی نہیں ہے، وہ روحانی بیماری ہے جس کی وجہ سے ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے، تو اس کا علاج بھی روحانیت ہی ہے. یعنی آپ یہ کہتے ہیں کہ ممکنہ طور پہ پاکستان میں وہ سہولیات دی جا سکتی ہیں؟ بالکل جی. اگر ہم لوگ آج تک ہمارے لوگ جو ہے وہ نظام چل رہا ہے، ٹھیک ہے، تو اسپتال آپ کو کیا، ڈاکٹرز جو امریکہ میں بیٹھے ہوئے ہیں، کہ میں نے آپ کو بتایا کہ اس چیز کا حل یہی ہے. ٹھیک ہے، ایک تو جو ہاسپٹل کا نظام ہے ابھی جو بیت المال کے نیچے بنا ہوا ہے، ختم کریں اس کو. ٹھیک ہے، ہاسپٹلس کو انشورنس کمپنیز کے انڈر کر دیں، اور گورنمنٹ کو جو ہے وہ انشورنس کمپنیز کے ساتھ ڈیل کرنا چاہیے، نہ کہ ڈائریکٹ ہاسپٹلس کے بجٹ کے ساتھ. ٹھیک ہے، جب تک آپ یہ کھانچے بند نہیں کریں گے نا، ٹھیک ہے، تب تک یہ اسی طرح چلتا رہے گا. آپ اسپتال میں جائیں گے، ڈاکٹر آپ کو جناب اینٹی بائیوٹک لکھ کے دیتا ہے، وہاں پہ ادھر ہی اسٹور ہوتا ہے میڈیکل. ٹھیک ہے، سب کچھ ہوتا ہے. 3 اسٹرپس پتے 3 پتے اس نے لکھے ہوئے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، 2 پتے نیچے والی پیٹی میں جاتے ہیں، ایک آپ کو مل جاتا ہے. ٹھیک ہے، اینٹی بائیوٹک جو سی ہیں وہ اگر 10 لکھی ہوئی ہیں، 5 بیچ میں سے آپ کو کاٹ کے دیتے ہیں، ساتھ ایک وہ پرچی بھی بڑے احترام سے لکھ رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے کہ یار یہ باہروں لے لینا، ایسی بات ہے کہ ہے باہروں لے لینا. اور وہی جو میڈیسن ہے ہاسپٹل کی ہمارے، بعد میں جناب میں پنڈی کی مثال دوں گا آپ کو، بورڈ بازار. ٹھیک ہے، وہاں سے مل جاتی ہیں، وہاں سے آپ کو مل جاتی ہیں. شپ مارکیٹ کہتے ہیں نا ہم اس کو، وہاں سے مل جاتی. ٹھیک ہوگا. اچھا، یہاں پہ ہم لیں گے بریک. آپ کی جو یہ وال ہے اس پہ کیا سین ہے، یہ کیا ہے اوپر؟ اچھا جی، یہ نال تک رہ گئی ہے. یہ براڈ آگے پھر 5 دن کے لیے بند ہو گیا، یہ اکاؤنٹ نہیں بچے گا. او پلا کرائے ہوئے. چلو خیر ہے. اچھا جی، صحت کے حوالے سے ہو گیا. اچھا، اب دوبارہ ہم شروع کرتے ہیں جی. حکومتی نظام کو بہتر کرنے کے لیے، اسپیشلی جو پاکستان میں ڈیموکریسی ہے، جمہوری نظام ہے، اس کو مضبوط کرنے کے لیے، یعنی کائنڈ آف کہ شفاف انتخابات کرنے کے لیے کیا چیز ضروری ہے کہ اگر یہ کریں تو شفاف الیکشن یا شفاف انتخابات کیے جا سکتے ہیں؟ کیونکہ آپ ظاہری سی بات ہے ایک یو میں رہ رہے ہیں، ایک ٹیکنالوجی کے دور میں رہ رہے ہیں. کیا کہنا چاہیں گے اس بارے میں؟ از اٹ پاسبل کہ شفاف الیکشن کی طرف جایا یار جا دیکھو، سکتا ہے؟ یہ جمہوریت والا نا، یہ ایویں جناب یہ بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، نظام وہی ہے جو آپ کو بھی پتہ ہے، سب کو پتہ ہے. وہ جب تک نہیں ہوگا تب تک مسئلہ ہی رہے گا. لیکن میں ڈیموکریسی کے حق میں ہوں، کیونکہ جمہوریت، اس میں بھی جمہوریت ہی ہے. ٹھیک ہے، لوگ چوز کرتے ہیں، سلیکٹ کرتے ہیں آپ کو. تو میرے خیال سے ابھی جو ہم کتاب، جس کو سب سے مطلب معتبر کتاب کہتے ہیں قرآن کے بعد پاکستان میں، ٹھیک ہے، وہ تو نام کی ہے، کیونکہ وہ ہمارے لیے ہے، وہ ان کے لیے نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو ہمارے جو کرتے دھرتے ہیں ان کو مطلب ہے وہ دوبارہ ہمیں اس موڈ میں کہیں نہ کہیں کریکشن کے لیے جانا پڑے گا کہ یار نظام بدلو. تو مقامی حکومتوں کا جو کردار ہے، فار ایگزامپل کوئی حکومت آتی ہے، آنے کے بعد اس کا کیا کردار ہونا چاہیے کہ عوام، بیسکلی عوام سلیکٹ کر کے لاتی ہے نا. جی جی. تو عوام نے جس ٹائم میں الیکٹ کیا ہے، چوز کیا ہے کینڈیڈیٹ ہمارا یہ کینڈیڈیٹ ہے، تو حکومت میں آنے کے بعد کیا رویے بدل جاتے ہیں، یا ان کا کردار کس طرح ہونا چاہیے کہ گورنمنٹ جو سی ہے، یعنی مقامی حکومت جو سی ہے، وہ ایک اچھی چیز ڈیلیور کر سکتی ہے؟
دیکھیں جی سیاسی جو سسٹم ہے وہ تو بندہ آتا ہی عوام کی خدمت کے لیے، ٹھیک ہے. ایک گاؤں کا نمبردار، ایک گاؤں کا چیئرمین کیا کر رہا ہوتا ہے؟ لوگوں کے مسئلے مسائل حل کر رہا ہوتا ہے نا، بیسک نیڈز، ٹھیک ہے. یہ تو اس سے بہت اوپر چلے گئے. انہوں نے پورے ملک پوری کمیونٹی کے لیے بیٹرمنٹ کرنی ہوتی ہے. بیٹرمنٹ تو ان کے اپنے بچوں کی ہوتی ہے. اس کی بہتری کے لیے آپ کیا مشورہ دیتے ہیں کہ ان کو کس حوالے سے ہم لوگ آگاہ کریں کہ یہ کام آپ کی ذمہ داری ہیں جو کہ انہیں پتہ ہونا چاہیے؟ دیکھیں ہمارے جو کمیونٹی کے اندر میری آپ کی بھی کم ہے اور میری بھی کم ہے، جن کی ہم سے جو ان سے تھوڑی بہتر ہے نا، ٹھیک ہے، ان کو اٹھنا چاہیے. یہ وقت ہے، یہ وقت ہے، یہ ان کو اٹھنا چاہیے ابھی، ٹھیک ہے. اگر وہ نہ اٹھے، وہ اسی طرح جناب وہاں تک ہی لمیٹڈ رہے جہاں تک ان کو لمیٹڈ رکھا گیا ہے، تو یقین مانیں بہت آگے آنے والا جو ٹائم ہے وہ ورس ہوگا، بہت زیادہ. پاکستان کی جو سیاسی جماعتیں ہیں کس طرح قومی مفاد کو پارٹی کی سیاست پر ترجیح دے سکتے ہیں؟ یعنی ایک تو ہے نا کہ پارٹیزم آ جاتا ہے جی، ایک ہے کہ سیاسی جماعتوں کو ان ساری چیزوں سے بالاتر ہو کے سوچنا چاہیے. اس کے لیے کیا اقدامات ضروری ہیں کہ یہ کام کریں تو ملک کے لیے بہتری؟ پارٹی تو چلو مضبوط ہوتی ہے. جی، میں اس کے لیے چھوٹی سی بات کروں گا. جیسے ہمارے کے پی کے اندر یا پہاڑوں کے اندر یا گاؤں گوٹوں میں ایک شورا کا سسٹم ہے، جو عام لفظوں میں ہمیں اپنا عدالتی نظام لگتا ہے، ٹھیک ہے. میرے خیال سے ایک شورا ہونی چاہیے ہر صوبے سے، ٹھیک ہے. اور وہ لوگ بھی جو ہمارا اسلامی نظام ہے اس کے تحت چوز ہو کے آئیں، ٹھیک ہے. وہ شورا جون سی ہے وہ ایک پالیسی دے، ٹھیک ہے، اسی کو ٹارگٹ سیٹ کرے. اور جتنے بھی یہ سیاسی لوگ ہیں یہ اس طریقے سے کام کریں کہ سرکار ان کی تنخواہیں ان کے بعد آگے الیکٹ ہونے کا طریقہ میرٹ سیٹ کر دیں کہ اگر یہ آپ نے ڈیلیور نہ کیا تو اگلے 5 سال کے لیے آپ کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں ہیں. جب تک آپ لوگ ٹارگٹ سیٹ نہیں کریں گے انڈیویژولز کے، چاہے وہ گورنمنٹ کے اداروں میں بیٹھے ہوئے ہیں جیسے ٹیکس والے لوگ ہیں، ٹھیک ہے. ایک بندے سے ایک ایریا کا ٹیکس نہیں کلیکٹ ہو رہا، نارملی آپ کے پٹواری ہوتے ہیں، تحصیلدار ہوتا ہے، اس کے اوپر آپ کے ریونیو ڈپارٹمنٹ، وہ والے پٹواری نہیں، ٹھیک، ہاں مطلب نہیں وہ زمینوں کے کھاتوں والے، ٹھیک ہے، وہ نہیں میرے رشتہ دار ہیں. تو جب تک ان کی آپ جاب ٹارگٹ اورینٹڈ نہیں کریں گے تب تک یہ پرفارم نہیں کریں گے. ہم سب کو نہیں نکال سکتے. قوانین کا بیسکلی نافذ ہونا، پالیسیز کا نافذ ہونا یہ ضروری ہے. اور یہ ممکن ہے کہ پاکستان میں قوانین کو مزید، یعنی بیسکلی یہاں پہ بھی ہم رہ رہے ہیں دبئی میں، جی، یو اے میں، یہاں کا قانون اور پاکستان کا قانون بیٹرمنٹ کس طرح لائی جا سکتی ہے اس قانون میں بھی؟ سب سے پہلی بات میں نے آپ کو بولا شورا، یہاں پہ ایک نظام ہے، ٹھیک ہے. پالیسی اوپر بن کے سیٹ ہو جاتی ہے کہ انہوں نے اپنے بندوں کو ہیلتھ انشورنس دینی ہے، یہ اوپر سے بات آئی، ٹھیک ہے. اس کے اوپر کوئی کمپرومائز نہیں ہے، ٹھیک ہے. نیچے ہمارے میں جیسے ہمارے جو پاکستان کے ڈپارٹمنٹس ہیں، ٹھیک ہے، ان کے لیے ہر ایک ڈپارٹمنٹ کی ڈیوٹی ہے. ابھی معطل ہونے کے بعد بھی تنخواہیں آ رہی ہوتی ہیں، دفتر نہ جا کے بھی تنخواہیں آ رہی ہوتی ہیں، ٹھیک ہے نا. تو یہ ایک جگہ بیٹھ کے جیسے یہ اپنے فائدوں کے لیے بل آ رہے ہیں جی، آئین کی ترمیم آ رہی ہے جی، فلانا آ رہا ہے جی، ٹمکانا آ رہا ہے. اگر آپ نے رزلٹ لینا ہے اپنے ڈپارٹمنٹ سے، کسی بھی ڈپارٹمنٹ سے، میں سب کو جتنے بھی ہیں پاکستان کے سارے ڈپارٹمنٹ، ان کی جاب کے حوالے سے، ان کی جاب ڈسکرپشن کے حوالے سے ٹارگٹ سیٹ کریں. ابھی وہ اتنا ہی ٹارگٹ ہے کہ آپ نے یہ کام کرنا ہے. اگر یہ آپ نے کام نہ کیا آپ کو تنخواہ نہیں ملنی. آپ کے بچوں کی جو اسکول کی فیسلٹیز ہیں وہ لے لی جائیں گی، آپ کی جو ہیلتھ کی فیسلٹیز ہیں سرکاری صاحب آپ کی لے لی جائیں گی، ٹھیک ہے. جب تک اس طرح کی آپ جو ان سے وہ پلنٹیز نہیں لگاتے ڈپارٹمنٹس ٹارگٹ اچیو نہیں کریں گے. یعنی قانون کی بالادستی بہت ضروری ہے، چاہے وہ کوئی بھی شعبہ ہے کسی بھی حوالے سے. پاکستان کا بنیادی ڈھانچہ، جی، جو بیسک انفراسٹرکچر ہے یا پاکستان کی جو بنیاد ہے، جی، اس کو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کس طریقے سے مزید ماڈرنائز کیا جا سکتا ہے؟ مثال پھر دوں گا، گلف آپ کے سامنے مثال ہے. چائنا، چل میں چائنا کی مثال اس لیے نہیں دے رہا کہ وہ اسلامک برادر کنٹری نہیں ہے، ٹھیک ہے نا. یہ لوگ ہمارے اسلامی برادر کنٹری ہیں، ٹھیک ہے. انہی کو فالو کر لیں بھائی، زیادہ دور جانے کی ضرورت نہیں ہے، ٹھیک ہے. انصاف کا نظام، تعلیم کا نظام، صحت کا نظام، یہ 3 بیسک چیزیں، ٹھیک ہے. ان پہ آپ کام کر لیں، دیٹس اٹ. تو مزید اس کو مزید ترقی دی جا سکتی ہے. غربت کے خاتمے کے لیے
کیا پالیسیز اختیار کرے پاکستان؟ آپ کیا کہتے ہیں کہ یہ چیزیں پاکستان کی بیٹرمنٹ کے لیے کی جا سکتی ہیں کہ جس سے غربت سے جان چھڑائی جا سکے؟ کن پالیسیز کو فالو کیا جائے؟ میرے خیال سے نوکریوں کو چھوڑ کے ہمیں ٹریڈ کی طرف آنا پڑے گا. ہر بندہ تو ٹریڈ نہیں کر سکے گا. اس بارے میں کیا کہیں گے پھر؟ میں میرے کو پشتون بھائی بیٹھا ہوا ہوگا وہ ناراض نہ ہو, ٹھیک ہے نا, اتنی سی جناب ڈرائی فروٹ کی نا ایک کپڑا ڈال کے, ٹھیک ہے نا, وہ سارا دن بیٹھا رہے گا, وہ اپنے ڈرائی فروٹ بیچے گا. کراچی کے اندر آپ چلے جائیں, چھالیاں اور سپاریاں لوگ بیچتے ہیں, موم بتیوں کی پروڈکشن گھر میں ہوتی ہے. سرکار قوم کرنے آرڈر, مطلب سمجھے, میں لفظ نہیں یوز کر رہا, ٹھیک ہے نا, یہ نوکریوں والے کھاتوں سے نکلیں. یعنی بے روزگاری کا خاتمہ آپ اس کو کہتے ہیں کہ کاروبار سے. سرکار دیسی لفظوں میں کہتے ہیں آپ نے مویاں بغیر جنت نہیں لبدی, یعنی آپ پہ کچھ کرو گے تھے. دوسرا, پاکستان میں جو فرقہ واریت ہے اس کو فروغ دینے کے لیے آئے دن کوئی نہ کوئی کیس, کوئی نہ کوئی سٹوری ہمارے سامنے آ رہی ہوتی ہے. جی, اس حوالے سے کیا کہنا چاہیں گے؟ اس کو روکا کیسے جا سکتا ہے سرکار؟ یہ سرکاری سطح پہ یہی ہے کہ سب کو اکٹھے بٹھائیں, ٹھیک ہے نا, اور دیکھیں ہیٹ سپیچ نہیں الاؤڈ ہونی چاہیے, کسی مذہب کو ٹارگٹ کرنا نہیں الاؤڈ ہونا چاہیے. اس کے بعد یہ ہمارا وہ طبقہ ہے, ٹھیک ہے, یا ہمارے لیے یہ وہ صاحب احترام ہیں جن سے ہمیں چیزیں سینہ بہ سینہ ٹرانسفر ہوئی ہیں. ان کی کمیونٹی کے اندر ایک ویلیو ہے, ٹھیک ہے. آج کمیونٹی ان کی طرف دیکھ رہی ہے, یقین مانیں, میں سچی بات میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اللہ کے بعد اس وقت اگر ایک پاکستانی جو تھوڑا عقل اور شعور رکھتا ہے نا, وہ کہیں نہ کہیں ان کی طرف دیکھ رہا ہے کہ سرکار اٹھو. سب کا, جتنے بھی ہیں, کراچی والوں کو بٹھا نہیں دیا جاتا, وہ تو پھر سب کو ہی بٹھا دیا جاتا ہے نا سرکار. لیکن ان کی طرف جو آنے والا ہاتھ ہوتا ہے نا, وہ تھوڑا رک کے آتا ہے. آپ اور میرے جیسی طرف جو ہاتھ آ رہا ہوتا ہے نا سرکار, وہ پہ جاتا ہے, ٹھیک ہے. تو ہم ان کی طرف دیکھ رہے ہیں. میں کسی ایک اسپیسیفک کی بات نہیں کر رہا, میں کراچی والوں کی بات کر رہا ہوں, میں لاہور والوں کی بات کر رہا ہوں, میں اپنا شیخو پورہ والے کی بات کر رہا ہوں, میں اپنے پنڈی مرکز سمجھ جائیں, ٹھیک ہے, میں سب کی بات کر رہا ہوں, ٹھیک ہے. او جی یہ ہوا جی ہمارا ان باتوں کے اوپر نہیں ہے جی, وہ فلانا ہے ٹمکانا ہے, ٹھیک ہے, پھر آپ کو بھی پوسٹیں ملی ہوئی ہیں, آپ کو بھی اس طرح تو نہیں کریں نا سرکار. یعنی سنی ہو, وہابی ہو, شیعہ ہو, میں اس طرف کسی بھی مسلک سے تعلق رکھنے والے کے لیے آپ کہتے ہیں کہ ایک گورنمنٹ لیول پہ ایک کمیونٹی ایسی کریٹ کی جائے, ایک ایسا ڈیسک بنا دیا جائے کہ جس پہ گورنمنٹ لیول پہ نہیں جی, ہمارا کوئی لیول نہیں ہے. گورنمنٹ سے ناراض نظر آتے ہیں آپ, کیا وجہ ہے؟ 78 سال بہت ہوتے ہیں یار. نہیں, ترقی تو لائی جا سکتی ہے, اس میں تو کوئی شک نہیں, لیکن جو آپ پتہ نہیں, ہمارے بچے شاید دیکھ لیں تو بڑی بات ہے, ان کے آنے والے بچے کوئی امید رکھ سکتے ہیں. اقلیتوں کے حوالے سے کیا کہنا چاہیں گے؟ کیا ان کے حقوق کو بہتر کیا جا سکتا ہے؟ اتنی غریباں نہ تنگ کرو یار. نہیں پھر بھی مطلب سارے یہ میں نے اسٹیٹمنٹ آپ کو دے دی ہے, ذرا غریباں اگا تھوڑے جن, ٹھیک ہے نا, ایویں جناب زور لانے واسطے انہاں کی دبڑے پیچھے بہت سارے یہ جو میں وہ کاؤنٹ کروں گا کہ کرسچنز ہماری کمیونٹی ہے پاکستان میں, بہت ساری اقلیتیں ہیں. کوئی بھی اٹھتا ہے فلاں واقعہ ہوا تو فلاں نے یہ کر دیا, فلاں گھر جلا دیا, یہ کر دیا, وہ کر دیا. یہ کیا ایک عجیب سا وبال نہیں اٹھا ہوا؟ علم, نالج, ٹھیک ہے, پوری چیز انویسٹیگیٹ نہیں ہوتی, رولا پڑتا ہے بندہ. اس کو کنٹرول کس طرح کیا جا سکتا ہے کہ ایک دم سے واقعہ ہو جاتا ہے؟ جیسے وہ بھی میں سنیے گا میری بات, میں یہ شکایت نہیں کر رہا, لیکن اکثر اوقات ہمارے ممبر پہ بیٹھ کے جو ہمارے مطلب صاحب احترام ہیں ہمارے لیے سارے, وہ خطبہ دے رہے ہوتے ہیں نا, تو اگر ان کی آپ دنیاوی ایجوکیشن, یہ تو دینی ایجوکیشن ہوگی نا, اگر آپ ان کی دنیاوی ایجوکیشن دیکھیں گے, میٹرک ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, ایف اے ہوتے ہیں میکسیمم, تو وہ اس سے زیادہ وہ کیا مطلب وہ دیں گے, ٹھیک ہے. ایک پاکستانی کے نا دین کے معاملے میں جو جذبات ہیں, اس کسی بھی طبقے ہم نہیں شک کر سکتے, ٹھیک ہے, کوئی کسی بھی فرقے سے وہ تعلق رکھنے والا, ماسوائے ان کے علاوہ, ٹھیک ہے, جن کے لیے ہم نے 295 بنایا ہے, ٹھیک ہے, وہی نہیں ٹنگیا گیا, گل ہے نا. اور اس کے بعد اپنا کیا کہتے ہیں آپ, مشورے میں سنا ہوگا آپ نے 302 بھی ہے, 302 ہے نا, تو اس کے ساتھ ایک اور ہے جس میں مشورے میں, اس مشورے والے میں جون سا ہے آج تک کسی کو کچھ ہوا ہے, پٹو تو لٹکا سٹیا اس نے مشورے چ بھی, ٹھیک ہے. تو سرکار یہ ہاتھی کے دانت جو دکھانے کے لیے انہوں نے رکھے ہوئے ہیں اور کھانے کے لیے الگ رکھے ہوئے ہیں, اس سے نکلنا پڑے گا ہمیں.
اس کے لیے ضروری ہے کہ وہی بات آ جاتی کہ ہر جگہ پر قانون جب تک نہیں نافذ ہوگا کسی بھی شعبے میں ہم سب کام پالیسیز آر میڈ ہوں بٹ دے آر کیپٹ ان دا شیلفس. ٹھیک ہے, پالیسیز جو ہوتی ہیں وہ شیلفس میں رکھنے کے لیے نہیں ہوتی, وہ امپلیمنٹ کرنے کے لیے ہوتی ہیں. امپلیمنٹیشن کی طرف جائے تو تبھی جی ہو سکتا ہے. سائبر یہ جو خطرات ہیں ہمیں ڈیجیٹل کیونکہ دور ہے, جی اس حوالے سے کیا کہیں گے پاکستان کا؟ ہاں, آپ نے میرے سے ایک سوال پوچھا تھا کہ آپ مطلب ہے یہ جون سا ہے یہ کس طرح میرا جو مین ایک جو چیز مجھے کھینچ کے لائی تھی اس میں ہے مس انفارمیشن اور ڈس انفارمیشن, ڈس رسپیکٹ. ٹھیک ہے, یہ جب میں نے چیزیں دیکھی تو میری تھوڑی بہت گرپ تھی, علم تھا چیزوں کے بارے میں, فیکٹس کے اوپر جس کو آپ کہتے ہیں. ٹھیک ہے, ایک بڑی خطرناک یہ الگریدمز, میٹا ٹیگز, کرالنگ نہیں میں کرالنگ سی والا, ٹھیک ہے, پینیٹریٹ کرنا, یہ بڑے خطرناک ٹولز ہیں آئی ٹی کے. ٹھیک ہے, یہ آپ کی زندگی برباد کر سکتے ہیں. کائنڈ آف اس کو ایکسپلین کریں گے تھوڑا, اوپن ہو جائے, کوئی رولا نہیں. میرے خیال سے جو آپ کا اسکرین ٹائم ہے نا اس کو آپ ریڈیوس کریں. سب کے لیے یہ بات ہے, 2 سے 3 گھنٹے سے زیادہ نہیں ہونا چاہیے 24 گھنٹوں میں. مطلب آپ آج سارا دن موبائل کے اوپر بیٹھے رہتے ہیں, ایک پرفیکٹ جو مین آورز ہوتے ہیں نا کسی کے لیے کام کرنے کے لیے, ٹھیک ہے, وہ آج 40 ہیں کہ ہفتے میں آپ 8 گھنٹے کام کریں گے اور آپ 5 دن کام کریں گے. ٹھیک ہے, یہ یورپینس کہتے ہیں, گورے کہتے ہیں, اب یہاں بھی کہتے ہیں. پہلے یہاں پہ بھی ٹرینڈ تھا 7 دن کام 6 دن کام کرنے کا, ایک چھٹی ہوتی تھی. لیکن اب آہستہ آہستہ اس طرف ہیلتھ والی سائڈ پہ ہم لوگ آ رہے ہیں. ٹھیک ہے, اور سرکار اگر 8 گھنٹے آپ جو کام کر رہے ہوتے ہو, آپ دماغ جو چلا رہے ہوتے ہو, وہ جو اوپر لوگ بیٹھے ہوئے ہیں وہ انہوں نے ریڈیوس کر کے جناب 8 آورز 40 گھنٹے ایک ہفتے کے کر دیے ہیں, لیکن آپ ریسٹ نہیں لے رہے. ایڈکشن ہوئی بھی ہے. ایڈکشنز کے ساتھ ساتھ آپ کو نہیں پتا کہ آپ کس ٹاکسک انوائرمنٹ میں آ گئے. بعد میں یہ چیزیں آپ کی باڈی, فی الحال آپ کی آنکھیں, آپ کو لگ رہا ہوتا ہے کہ آپ کی آنکھیں وہ آبزرو کر رہی ہیں. ٹھیک ہے, بیسیکلی وہ پورے کا پورا جسم جو سا ہے آپ کیپچر ہو جاتے ہو. ٹھیک ہے, تو سائبر کے یہ تو ہو گیا نا آپ کی جو پچھلا سوال تھا. اب سائبر کے خطرات, سائبر کے خطرات سرکار, سائبر کے اس ابھی جو شعبہ ہے نا, ٹھیک ہے, میں آپ کو بتاتا ہوں. میں نے چند دن پہلے جون سا ایک سائبر سیکورٹی کا جون سا ہے وہ ایونٹ اٹینڈ کیا ہے. ٹھیک ہے نا, سیمینار کر لیں, سمٹ کر لیں. ٹھیک ہے, سمٹ تھا, صحیح ہے. تو وہاں پہ جو گورنمنٹ آفیشلس تھے, جو ان کی اسپیچز تھی یا ان کا جو ایک پوائنٹ آف ایجنڈا تھا, ٹھیک ہے, وہ سائبر سیکورٹی کے ریلیٹڈ, ٹھیک ہے, یا انفارمیشن سیکورٹی کے ریلیٹڈ, اس میں سب سے زیادہ جو ٹاپ چیز ڈسکس کی گئی ہے وہ مس انفارمیشن اور ڈس انفارمیشن ہے. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, آپ کے ساتھ پلے کیا جاتا ہے. اس کے بعد آپ کا سائبر تھریٹ ہے. ٹھیک ہے, وہ مطلب اس کے لیے فائر والز بنی ہوئی ہیں, اس کے لیے آپ نے وال نہیں بنی ہوئی, وہ میرے اب رشتے دار ہیں, میں ان کو کیا بولوں. ٹھیک ہے, ان کے لیے وہ فائبر وال ہی ہوگی. ٹھیک ہے, اچھا, تو یعنی اس کے خطرات کو نپٹنے کے لیے آپ کیا کہہ رہے ہیں کہ کیا 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 جائے؟ انفراسٹرکچر جو ہے اس کی حفاظتی اقدامات جی وہ کرنے چاہیے. پاکستان میں ماشاء اللہ سے ہیں, یہ کہ نہیں ہے. ٹھیک ہے, ہم 10 ارب میں یہ دینے لگے تھے, لیکن 40 ارب کی ہم نے فائر وال لگائی ہے. ٹھیک ہے, اب کچھ بہتر ہو رہا ہے. اب سنا ہے کوئی بیڈ شیٹ اچھی آ رہی ہے. ٹھیک ہے, پاکستان کے اندر پائے, میں بھی پاکستانی ہوں یار, پائے کا انجینئر بیٹھا ہوا ہے. ٹھیک ہے, ہمیں جو انٹرنیشنل مارکیٹ میں آج آئی ٹی کے حوالے سے شیئر ملا ہوا ہے نا, وہ ملٹی ٹاسکنگ کی وجہ سے ہے. ٹھیک ہے, آئی ٹی کی جو فیلڈ ہے وہ او ای ایم بیسڈ ہے. سسکو والا سسکو کرتا ہے, ایچ پی والا ایچ پی کرتا ہے, وی ایم ویئر والا وی ایم ویئر کرتا ہے. میں پروڈکٹس کے نام لے رہا ہوں آپ کے سامنے. ٹھیک ہے, ہواوے والا ہواوے کرتا ہے. لیکن جو ہمارا پاکستانی انجینئر ہوتا ہے نا, وہ سارا کچھ ہی کرتا ہے. ایک کی صافی رکھی ہو. ہاں جی, ٹھیک ہوگا. اس وجہ سے ہمیں مارکیٹ میں تھوڑا شیئر مل جاتا ہے. اچھا, ٹیکنالوجیز کے حوالے سے آپ نے بات کی اس ٹائم پہ, کیونکہ ہمیں میرے خیال میں 1000-2000 بندہ ادھر بھی دیکھ رہا ہے اور میرے خیال میں کوئی 200 بندہ ادھر بھی بیٹھ کے دیکھ رہا ہے. اب میں یہاں پہ اگر آپ سے ڈسکس کروں کہ ایک ایپ ہے ٹک ٹاک, جی اس کی طرف میں آتا ہوں کیونکہ یو اے ای میں اس وقت بہت ٹرینڈنگ میں یہ ایپ اور ہر بندہ یہاں پر بیٹھا ہوا ہے. جی, آپ نے ٹک ٹاک کس وقت جوائن کی تھی؟ کتنا وقت ہو گیا آپ کو اس پہ؟ ٹک ٹاک میں نے جوائن کی تھی 2018 کے اینڈ میں. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے, لیکن وہ ایک ایسے ہی اکاؤنٹ ہوتا تھا, میں مطلب فار یو کا بھی نہیں پتا تھا کچھ فار یو ہوتا ہے, کبھی انٹرسٹ نہیں کیا. ٹھیک ہے. سوشل میڈیا میں نے سٹاپ کر دیا تھا آرکٹ کے ٹائم پہ. اب کافی سارے لڑکوں کو پتہ بھی نہیں ہوگا, نہیں پتا ہوگا. ٹھیک ہے, ایکسپلین کر دیں ذرا. ٹھیک ہے, آرکٹ جی پہلے جب سوشل میڈیا تھا, وہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں.
اسٹارٹ میں جب انٹرنیٹ اسٹارٹ ہوا ایک مطلب بوم آیا پاکستان کے اندر, آپ کو بھی وہ آ گیا ہے, ادھر بھی لگ رہی ہیں. اچھا ٹھیک ہے, کوئی نہیں, خیر ہے, اکاؤنٹس بڑے ہیں, اکاؤنٹس ہمارے پاس بہت ہیں. ٹھیک ہے, اتنا کم بنا سے نہیں جاندے, اچھا نہیں ٹال دے, خیر ہے جی. ہاں میں بتا دیتا ہوں آپ کو. جب یہ آج جو آپ کے سامنے ٹک ٹاک ہے نا, اس سے پہلے یہ یاہو ہوتا تھا, یاہو گروپ, یاہو چیٹس, ایم ایس این چیٹس, ایم ایس این چیٹ ختم ہوا, ایم ایس این گروپس آ گئے, یاہو پھر بھی کافی عرصہ چلتا رہا. پوری چیزیں ڈی فیم ہوئی ہیں, جو آج خود کو کہتے ہیں کہ نہیں نہ سرکار نہ, کوئی چیز ان لمیٹیڈ نہیں ہے. لمٹ, یہ دنیا ہے, دنیا کی کوئی بھی جو چیز ہے نا اس کی لمٹ ہے. چاہے پیسہ ہے, چاہے زندگی ہے, چاہے کام کاج ہے, ہر ایک چیز کی آپ اس کوڈ کو کسی بھی جگہ فٹ کر سکتے ہیں. جو دنیاوی چیز ہے نا سرکار, وہ لمیٹیڈ ہے, وہ ان لمیٹیڈ نہیں ہو سکتی. اس نے ایک نہ ایک دن جانا ہے. تو ایم ایس این تھا, یاہو تھا, پال ٹاک تھا, آئی سی کیو چیٹ تھا, ایم آئی آر سی تھا, اس کے بعد اپنا میٹا ٹیک کا زمانہ آ گیا سلولی. سب سے پہلے آرکٹ تھا, ہائی فائیو تھا. اس وقت کی بات کر رہے ہیں, میں ان سارے پلیٹ فارمز کو وہ جو میں باتیں بول رہا ہوں وہ بعد میں گوگل کر لیجیے گا, آپ کو ٹائم مل جائے گا ساتھ. ٹھیک ہے. اچھا, میں یہاں پہ ایک اور بات کرنا چاہوں گا. گفٹنگ کا جو ایک سین آپ کا چلا, جی, سب سے پہلے تو آپ کا فیس کس نے ریویل کیا؟ یہ جو ایک چھپی ہوئی آئی ڈی تھی, میں کچھ نام لینا چاہوں, میجسٹک کے حوالے سے یا کچھ ایسا سین تھا؟ جی, پی ٹی آئی 555 میجسٹک, ٹھیک ہے. اس کے بعد پی ٹی آئی 777, ٹھیک ہے. یہ وہ تھے کہ مطلب شگل میلہ میں نا, کیونکہ پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ سپورٹ کرتا تھا, تو اکثر اوقات مطلب جو پی ٹی آئی گلف والے ہیں, شرارتی لڑکے ہیں, کہہ رہا مار بھائی آنا فلانی جگہ تے تھوڑا کر دو, یا کر دو فلانا کر دو, چلو ہو جاتا ہے, نظام چل جاتا ہے. ٹھیک ہے. اور گفٹر میں آج بھی نہیں ہوں. نہیں, یہ تو آپ نے ڈپلومیٹک آنسر دیا نا. نہیں, سمپل آپ کو بات بتا رہا ہوں. گفٹر سرکار وہ بعد میں ڈیفینیشن آپ کو کر دوں گا. ٹھیک ہے. پلیٹ فارمز اور بھی آپ نے اتنے نام لیے ہیں, تو ٹک ٹاک کو ہی کیوں چیز کیا آپ نے گفٹنگ کے لیے؟ اس سے پہلے کوئی پلیٹ فارم آپ یوز کرتے تھے ایز اے گفٹنگ کے حوالے سے؟ نو, یعنی ایک ٹک ٹاک ہی تھا. جی. اچھا, آپ کا فیس, میں جو آپ نے آئی ڈی کا ذکر کیا, ایک آئی ڈی ہے کالے کے نام سے. جی. امار کو ایز اے امار تو ساری دنیا جانتی ہوگی جو آپ کے قریبی حلقہ احباب میں, لیکن امار سے کالے کا سفر اور کالے سے ریویل ہونا. دیکھیں, کوئی بھی جو ایک پیور ریل گفٹر ہوگا نا, جس نے گفٹنگ کرنی ہے, ٹھیک ہے, گفٹر میں اسی کو سمجھتا ہوں کہ جس کا اس ٹک ٹاک کی بزنس کی جو ڈونگری ہے نا, اس کا کوئی اس ٹک میں نہیں کرتا وہ بات. ٹھیک ہے, میرے دوست یار ہیں وہ بزنس میں. ٹھیک ہے, وہ جو نام بھی لے لیں, کوئی مسئلہ نہیں. اچھا, ٹک ٹاک کی جو ڈونگری ہے نا, ڈونگری, ٹھیک ہے, اس میں گفٹر اسی بندے کو سمجھتا ہوں جو خاموشی سے آتا ہے, اپنا کام کرتا ہے, نکل جاتا ہے. ٹھیک ہے, میں اسی بندے کو گفٹر کہوں گا. تو آپ کا فیس یار, لوگ آواز جب سنتے تھے تو سب کو ہی پتا تھا. ٹھیک ہے, مجھے بہت اچھا لگتا ہے جس نے میرا فیس ریویل کیا, لیکن اس کو میں نے بڑی منتیں کی تھی, یہ کام نہیں کرنا. میں اگر یہ کہوں کہ اس کا نام پتلو ہے, تو کیا پتلو سے پہلے امار کو کوئی ٹک ٹاک پہ جانتا تھا؟ امار کو ضرور جانتے تھے, لیکن کالے کو نہیں جانتے تھے. اچھا, ایک اور پرسنل سوال ہے. اس کو مطلب پتلو ہے, لیڈر آف ٹک ٹاک بھی کہتے ہیں, بڑے لوگوں کا ایک محبت کرنے والا اور محبت دینے والا وہ شخص ہے. جی. مرکز کہہ لیں بہت سے لوگوں کا. آپ نے جس ٹائم گفٹنگ سٹارٹ کی, جی, کوئی بندہ کھینچ کے لے کے آیا, یا ہوتا ہے نا جس طرح تو بھی آ جا, تو بھی آ جا, تو بھی آ جا, آپ کو کسی نے بلایا تھا یا خود گئے تھے؟ یا مجھے اگر آپ 1 منٹ دیں گے نا, میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ اس کو گفٹنگ کرنے کی وجہ کیا تھی. اچھا, ٹھیک ہے, میں سنوا دیتا ہوں آپ کو. ٹھیک ہے, مطلب آپ یہی پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ آپ میرا فیوریٹ وہ کیوں ہے؟ وجہ ٹھیک ہے, کیا وجہ ہے کہ وہی فیوریٹ؟ دو چیزیں. ٹھیک ہے, 2 چیزیں ہیں. ایک چیز سن لو, تھوڑے بارے سوال نے سارے, میں آپ کو چیزیں, ایسا ہو نہیں سکتا یار ساڈی براڈ سے کوئی بندہ آوے, شاید یا ہمارے اسٹوڈیو میں کوئی بندہ آئے اور میں سوال نہ کروں. نہیں, آپ جو مرضی سوال کریں, آپ کو کھلی اجازت ہے. تو پتلو کو ہی سلیکشن کیوں؟ میں آپ کو سنوا دیتا ہوں. آپ نے میرے یار کا نام لیا ہے تو سنوا دیتا ہوں میں آپ کو. ٹھہرو. السلام علیکم. اے میسج میرا پورے پاکستان واسطے وے. پاکستان نے وعدہ کیتا سی کہ جان دیاں گے پر خان نہیں دیاں گے.
ठीक है पर तुसा जान नहीं देती तुसा खान दे देता है अच्छा समझते गए उस सारे हैं, ये वजह थी। दूसरी बात, हाँ मैंने ज़िंदगी में बड़ी स्ट्रगल की है। कॉर्पोरेट लैंग्वेज में आप कहते हैं कि जब तक आप अपने ऊपर वाले के शोल्डर के ऊपर पाँव रख के उसको दबाते नहीं हैं तब तक आप ऊपर नहीं जा सकते। ऐसा ही है, ठीक है, आपको ऊपर वाले को दबाना पड़ता है। यार इसको नीचे ही दबाना शुरू कर दिया था ने। अच्छा, इसकी जर्नी के बारे में भी कुछ बताएं, आपके सामने जो इसकी जर्नी रही है। मेरे लिए इसका जो ये खुद कहता है और जो मैंने देखा है, मैंने इसको टिकटॉक पे ही देखा, ठीक है, और टिकटॉक पे भी ऐसे देखा है कि शायद पाकिस्तान तरीके इंसाफ के लोग इसके साथ मैच वैच खेलते थे, जो खान साहब के रेलिवेंट बात करते हैं, तो अलगोरिथम मैंने आपको बताया बड़ी ख़तरनाक चीज़ है। तो ये रमज़ान की कुछ वीडियोज़ इसकी मेरे सामने आई थी, आपके अलगोरिथम में आ गई थी, ठीक है, ये रमज़ान की चीज़ें आई थी, और ये जनाब ना मतलब ये एक बात करता होता था, कह रहा है रोज़े ने ज़रा कवर शवर करो, ठीक है ना, वो इसका पार्ट मुझे बड़ा पसंद है, ठीक है। बाकी जो लोग हमें टाउंट करते हैं या बात करते हैं कि यार ये फलाना सरकार ये टाकियाँ नवानी है, ठीक है, आपने भी बड़ी टाकियाँ मारी हैं और आगे भी ये टाकियाँ ही हैं। अच्छा, दूसरी बात, अवाम का ये सवाल है कि लीडर के हवाले से, यानी पतलू के हवाले से, अंसर जट के हवाले से जी, फेस बैन हो गए, आइडियाँ बैन हो गई, वॉइस बैन हो गई, बहुत सारी चीज़ों में ऐसे मामलात हुए। आपको एक है तो सख्त सवाल है, लेकिन क्या लगता है कि ये अपनों की कारस्तानी है या इस हवाले से क्या कहेंगे? ताली दोनों हाथों से बजती है। वेरी नाइस, ठीक है। दो लफ्ज़ों में आपने जवाब दिया। एक अच्छा, पिंड का वजूद कहाँ से आ गया? ये एक मतलब फॉर यू के मालिक कह लें या किस तरह देखते हैं पिंड को? जेड़ी चीज़ चढ़ दी है, देखें, मैं उसको आंसर कह के बात करता हूँ, ठीक है, जटा कह के बात करता हूँ, ठीक है, मैं उसको भी पता है, मैं उसको लीडर कॉल नहीं करता क्योंकि मेरा एक सिलसिला है लीडर, मेरा लीडर कोई और है, ठीक है, या मदीने वाला है माशाल्लाह, या फिर समझ गए गाल, मोहब्बत में लोग जो मोहब्बत में उसको कहते हैं। और वो मैं चीज़ जो उनसा है वो मैं ये भी नहीं कहता गलत है, ठीक है, वो उसको सोशल मीडिया के हवाले से कहते हैं और वो लोगों का होगा, ठीक है। मेरे अपने सोशल मीडिया के रिलेटेड जो उनसा है वो बड़ी और पर्सनैलिटीज़ हैं, टिकटॉक की नहीं, सोशल मीडिया के रिलेटेड, ठीक है, यूट्यूबर्स हैं, ठीक है, और काफ़ी सारे प्लेटफॉर्म्स के काम आईटी के वाले से हैं, ठीक है, बड़ा जैसे एक इंडिया का लड़का है ध्रुव राठे, अच्छा, बहुत अच्छा काम करता है, कभी आप उसको सुने, उसको देखें, मतलब हमारे मदद से भी नहीं है, हमारे मुल्क का भी नहीं है, आप जाके उसको देखें, उसकी अप्रोच देखें, आप देखें वो कम्युनिटी को डिलीवर क्या कर रहा है, ठीक है। गोदी मीडिया को जनाब उसने लाले नहीं डाल दिए, ये कांग्रेस की उधर थोड़ी बहुत जो सीटें बढ़ी हैं ना, और लोगों के जो आंख और दिमाग खुले हैं, ये मिस इन्फॉर्मेशन, ये व्हाट्सएप ग्रुप्स, ये फसाद है यार, ठीक है, ये चीज़ें गलत हैं, ठीक है। एक मतलब चीज़ घुमाई जाती है, उसको रोटेट किया जाता है, कभी उसको मजहबी रंग दे दिया जाता है, कभी सियासी रंग दिया जाता है। ये जो पीछे बैठ के कहानियाँ होती हैं ना सरकार, ये बड़ी ख़तरनाक होती हैं। अच्छा, पिंड के बारे में एक और चीज़ मैं पूछना चाहूँगा कि ये जो एक पिंड में सारे पेंडू लोग हैं या शहरी लोग भी बीच में हैं? मैं उसका हिस्सा हूँ, फिर मैं वही कह रहा हूँ कि एक इतना समझदार एज अ व्यूअर, एज अ ऑडियंस मैं उसका हिस्सा हूँ, फिर सानू भी जहल कह लो सी। यही तो मैं एक चीज़ मतलब पूछना चाह रहा हूँ कि लोगों ने पिंड का कॉन्सेप्ट जो इस टाइम पे मतलब अपोनेंट जो है, जो क्या उसे कहते हैं, मुखालफत में जो लोग खड़े हुए हैं इस पतलू के, वो एक पिंड को प्रेजेंट करते हैं, ये गालियाँ देते हैं, या ये ट्रेंड है, या पढ़े लिखे लोग नहीं हैं, या पिंड के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे कि पढ़े लिखे लोग भी बीच में मौजूद हैं या गंदे लोगों ने ज्वाइन कर लिया पिंड को? मैं आपको एक छोटी सी अर्ज करता हूँ, पिंड को अगर मैं डिफाइन करूँगा ना, भाईचारा है, मोहब्बत है, ठीक है, बेलोस है, ये लफ्ज़ मेरे पिंड के लिए हैं। बेलोस है, मोहब्बत है, भाईचारा है, कोई लालच नहीं है, बगैर लालच के जुड़े हुए लोग, बगैर लालच के जुड़े हुए लोग, ठीक है। ये जब इकट्ठे हुए ना तो मार्केट के अंदर एक वबाल आ गया, वो लोग उसको देखने के लिए आते हैं जिन्होंने कभी टिकटॉक अपनी इंस्टॉल ही नहीं की थी। ऐसा ही है। उसकी वजह पता है क्या है कि अक्सर औकात गली मोहल्लों में हम, जब ये इंटरनेट नहीं था, शाम को जब वो 4 लड़के 5 लड़के बैठ के जनाब सूटा चल रहा है, जनाब गप शप चल रही हैं, पत्ते शत्ते खेल रहे हैं अपने, ठीक है ना, तो ये माहौल बनाना ना, इस पॉइंट को हिट करना, ये उसका नसीब है अपना या उसका दिमाग है, ठीक है। लेकिन एक बैठक
آپ کا کیا بیٹھک ہے؟ چائے بیٹھک. چائے بیٹھک. ٹھیک ہے. تو سرکار وہ بیٹھک جو تھی وہ ختم ہو چکی تھی. ٹھیک ہے. وہ اس کو اٹھا کے ڈیجیٹل پلیٹ فارم پہ دیسی لوگ اس کو مس کرتے تھے. ٹھیک ہے. وہ بیٹھک بنی. آج اس بیٹھک کے شیشے پہ کوئی پتھر مار رہا ہوتا ہے. صحیح ہے. کوئی جناب پٹاخہ پھینک رہا ہوتا ہے, کوئی یہ کر رہا ہوتا ہے, کوئی وہ کر رہا ہوتا ہے. یہ سرکار ہم اندر بیٹھے ہوئے ہیں, ہم نے آپ کو کیا کہا ہے؟ ہم تو مجلس میں بیٹھ کے گپ شپ لگا رہے ہیں اپنی. ٹھیک ہے. بیچ میں پھر ہوتے ہیں لڑکے, وہ پھر شیطان نہیں ہوتے سرکار, شیطان نہیں ہوتے. اچھا, شیطان نہیں ہوتے. آپ کسی کے شیشے کے اوپر پتھر مارو گے تو آپ کو رسپانس نہیں آئے گا. آپ ہم اندر بیٹھے ہوئے ہیں, آپ کسی کے دروازے کے باہر کھڑے ہو کے جناب اس کو سنا رہے ہو تو آپ کو اندر سے سو بیٹھا ہوا بندہ 2 آواز نکالے گا. ایسا ہی ہے. ابھی ریسنٹلی جو ایک بہت بڑی لڑائی ہوئی, جی میں اس حوالے سے آؤں گا. وہ میں پنڈ کی یہ بات نہیں کی. سنیے گا, لوگوں کی اپنی اپنی بیٹھکیں ہیں, مجھے بات یہاں کلیئر کرنے دیں. ٹھیک ہے. تہاڈی بیٹھک, یہ ہماری بیٹھک ہے. کسی کی بیٹھک کے ساتھ جا کے یہ کام کرو گے تو وہاں سے بھی بندے آپ کو ڈانگے سوٹیاں ماریں گے یار. ٹھیک ہے. تو یہاں پہ کیا چیز آ جاتی ہے کہ سوشل میڈیا کو استعمال کیسے کرنا ہے, سوشل میڈیا کہ ایک ٹاکسک انوائرمنٹ سے آپ نے بچنا کیسے ہے. ٹھیک ہے. یہ حصہ آج نصاب میں شامل ہو چکا ہے. اچھا, ہاں ٹھیک ہے. آج آپ کو اسکول میں 3ری 4تھی جماعت سے سوشل میڈیا, یہ آپ کے اطلاع کے لیے عرض کر رہا ہوں. ٹھیک ہے. امریکن کریکولم, برٹن کریکولم اور پاکستان کا بھی جو ایک ایجوکیشن سسٹم ہے, یہ چیز پڑھائی کا حصہ بنا دی گئی ہے کہ آپ نے سائبر بلنگ سے کیسے بچنا ہے اور آپ نے سائبر بلنگ نہیں کرنی. ٹھیک ہے. یہ کرائم ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. لا مسٹ بی فالوڈ. ٹھیک ہے. آپ ان لافل کوئی چیز نہیں کر سکتے. نہ میں اس کا ساتھ دیتا ہوں, نہ میں وہاں پہ جا کے کھڑا ہوتا ہوں. گالیوں کے ٹرینڈ کو کیسے دیکھتے ہیں؟ میں تھوڑے سے اسٹریٹ اوے کوسچن کرتا ہوں. یہ جو گالیوں کا ایک ٹرینڈ ہے, غلط ہے یار. جہاں سے بھی ہو رہا ہے, جہاں سے بھی ہو رہا ہے غلط ہے. وہ جو 2 بندے اٹھے تھے نا, وہ جذبات میں اٹھ گئے ہیں, لیکن ان سے جو ہو گیا وہ غلط ہے. اب ہم ان کو چھوڑ دیں. کوئی بھی بیٹھک والا ان 2 بندوں کو چھوڑ سکتا ہے. یہ سارے ہی کہہ دیتے ہیں میرا نہیں ہے, میرا نہیں ہے, میرا نہیں ہے. سب آپ کے ہیں. ٹھیک ہے. سب ہمارے ہیں. اچھا, یہ جو پیچھے ایک صلح ہوئی ہے بہت بڑی, جو اتنی بڑی براڈ پہ اتنی بڑی ذمہ داری دینا, میں ایک تھوڑا سا تلخ کوسچن ہے, آپ کے بھی مخالفین ہیں ہوں گے, مجھے نہیں کوئی نظر آیا کبھی. نہیں, وہ ہیں تو رپورٹیں باز نہیں ہے نا. وہ تو ان کو شاید لگ رہا ہے کہ میں وہ ٹک ٹاک کی ڈونگری کا نام لیا تھا نا, تو وہ بیچارے ڈر جاتے ہیں کہ یار ایک بجلی نہ کھول دے. اچھا, اس صلح کے بارے میں آپ خود چاہ رہے تھے صلح ہو, یا کہ ہوتا ہے نا بیچ میں کچھ شرارتی لوگ ہوتے ہیں جو کہتے ہیں یار اچھا چلن دے یار, انہوں میں براڈا چل رہی ہیں, انہوں میں براڈا چل رہی ہیں, کیا سوچ کے آپ نے صلح کروائی ہے؟ دیکھا نہیں جا رہا تھا یار, اسکرین نہیں دیکھی جا رہی تھی. اللہ جانتا ہے, اللہ کو جان دینی ہے. کسی سائڈ سے بھی ہو, یہ صرف تو یہی تو ایک ٹاپک تھا. اس کے علاوہ یہاں پہ سیاسی جماعتوں کے آپس میں لوگ بڑا کچھ کر رہے ہوتے ہیں, مذہبی لوگ بڑا کچھ کر رہے ہوتے ہیں. میرے سے نوائز نہیں دیکھی جاتی. اور جب مجھے پتہ چل جائے مسلمان ہے, پاکستانی ہے, ٹھیک ہے نا, پھر مطلب میرا ایک ٹیمپرامنٹ ہے, اس کی ایک لمٹ ہے, میں وہ لوز کر جاتا ہوں کہ نہ کرو. بے لوس ہو کر عمار نے اور جو ایک ٹک ٹاک کے پلیٹ فارم پہ آپ کا نام ہے, کالے نے جو صلح کروائی ہے, وہ بے لوس 2 بھائیوں کی صلح کروائی ہے. کوئی لالچ, کوئی فیم, کوئی یہ چیز, مطلب فیم اللہ کا الحمدللہ یار. یہ تو عمار والی پروفائل ہے, اس سے پہلے میری یہ 6ٹھی آئی ڈی ہے میری, جو یہ بھی آج کل میں جانے والی ہے. اللہ خیر. ٹھیک ہے. پیچھے ہاں لائن میں لگی ہوئی ہیں, ریڈی ہیں. ٹھیک ہے نا. تو جو اے ایم آر والی تھی, ہمیں لوگ ففتھیا آگے کر کے تنگ کرتے تھے. اچھا, ٹھیک ہے نا. ہم نے ایکس کے اوپر, ٹویٹر کے اوپر, یوٹیوب کے اوپر اور اس ٹک ٹاک کے اوپر, ٹھیک ہے, مس انفارمیشن اور ڈس انفارمیشن جو ہماری کمیونٹی کو لے کے یا ہمارے پاکستان کو لے کے کی جاتی تھی, ہم نے یہاں اسرائیلیوں سے گالیاں کھائی ہیں, ہم نے یہاں امریکن سے گالیاں کھائی ہیں. ٹھیک ہے. ہم نے بڑے لتر کھائے ہیں. صحیح ہے. آگے اب یہ وائرس ہماری کمیونٹی میں کیسے آ گیا, تو اس کا ایک بڑا چھوٹا سا جواب ہے کہ حسد, بغض اور کینہ. یہ جو 3 چیزیں نا, یہ کھا رہی ہیں ہمیں. اللہ تعالیٰ نے جو آپ کو دیا ہے, جتنا دیا ہے, خوش ہو جاؤ یار, بس کر دو.
کون بڑا کون چھوٹا ہے, میرا یہ لیول میرا وہ لیول, مجھ سے بھی پوچھا جاتا ہے کبھی کبھی. اچھا, لیول کے حساب سے اگر بات کی جائے, ابھی آپ کی جو آئی ڈی ہے اس کا لیول کیا ہے؟ میرے خیال سے 39 ہوگا. یہ ہوں تو سوال میں پوچھنا جا رہے ہیں کہ کتنے پیسے لگ جاتے ہیں؟ یا 2 ملین کوائنز آتے ہیں میرے خیال سے آپ کے 2.5 ملین, 1 لاکھ درہم کے. لاکھ درہم تو سلا دیتا. نہیں, وہ 40 لیول میرے خیال سے 2-3 شیئر مسنگ ہے, تو وہ تقریباً 9 ملین کوائن ہو جائیں گے, 8.5-9 ملین ملٹیپلائی کر لیں آپ. کوئی اور بھی گفٹنگ ہوئی ہے کسی اور آئی ڈیز پہ جا کے؟ نہیں, ہوتا ہے نا بندہ محبت یہ میں جو gifting کالے والی کرتا ہے. آئی ڈی ہے اس سے تقریباً 6-7 شیئر لگے ہوئے تھے, مطلب 23 لیول تھی یا 24 لیول تھا, کچھ اس طرح تھا جب میں نے پتلو کو دیکھا اور گفٹنگ سٹارٹ کی. اور میں ایز اے سیزنل سینڈنگ کرتا ہوتا ہوں, بیکاز میں نے آپ کو کہا میں گفٹر نہیں ہوں, ٹھیک ہے. گفٹر کا کام ہوتا ہے روز چسکا لانا, ٹھیک ہے. گفٹر کی میں نے آپ کو ایک اور ڈیفینیشن بھی بتائی ہے, ٹھیک ہے, کہ یار وہ پھر گفٹر ہی ہونا چاہیے. وہ اس ٹک ٹاک کی جو ہے نا یہ ڈونگری جو ہے, یہ جو واسو پور بنا ہوا ہے نا, یہ نہیں ہونا چاہیے, ٹھیک ہے. تو سب اپنے اپنے واسے پور بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں, سب یہی کہتے ہیں کہ بھائی ان کی جناب ڈونگری سے پرندہ بھی ایک پر کے ساتھ اڑتا ہے. اڑتا ہوگا بھائی, آپ کی یہ عقل ہے, آپ کی یہ سوچ ہے, خوش رہو اس میں, ہم کیا کہہ سکتے ہیں. 2 پاکستانی بھائی معین چودھری اور شاہ جی ایک اپلیکیشن بنانے کا کنسیپٹ پیش کرتے ہیں, میٹ ایپ جس کو کہتے ہیں. اس کے بارے میں آپ ٹیکنالوجی کے حوالے سے یا ایپ کے حوالے سے کیا کہیں گے؟ بہت اچھا اسٹیپ ہے. آپ دیکھو جیکو بھی تو بنی KSA میں بنی نا, ٹھیک ہے. کل UAE میں بھی بن جائے کوئی, ان کا بھی حق ہے. سارا جوج مجوج کیوں لے کے جائیں. ٹھیک ہے. تو میٹ ایپ میں جس طرح یہاں پہ آپ پتلو کو یا گفٹرز کو یا جتنے بھی آپ کے چاہنے والے ہیں, پنڈ والے ہیں جی, ان کو آپ پیار شو کرواتے ہیں, میٹ ایپ کو سپورٹ کریں گے آپ؟ میرے کچھ ڈیٹا پروٹیکشن کے حوالے سے کچھ کنسرنز ہیں, جب تک وہ نہیں کلیئر ہوتے. کائنڈ آف وہ دیکھیں کہ وہ کریڈٹ کارڈ کا ڈیٹا ہے, وہ اس ڈیٹا کی میں بات نہیں کر رہا, ٹھیک ہے. دیکھیں جب آپ کی اپلیکیشن ڈیولپ ہوتی ہے نا, ٹھیک ہے, تو اس کو سرٹیفائڈ کروانے کے لیے اس کی رینکنگ, مطلب اس نے رینکنگ میں آنا ہے ایپ اسٹور کی, اس نے اور رینکنگ میں آنا ہے, ٹھیک ہے. تو رینکنگ میں آنے کے لیے نا آپ کو سرٹیفائڈ ہونا پڑتا ہے, ٹھیک ہے. جیسے ISO کی سرٹیفکیشن ہے نارمل, اگر آپ ایک کمپنی چلا رہے ہو تو آپ 9001 کوالٹی کا اسٹینڈرڈ امپلیمنٹ کر لیتے ہو. اس سے کیا ہوتا ہے, اس سے یہ ہوتا ہے کہ یار منوپلی نہیں ہے, ہر چیز کسی بندے کے انڈیویجول سے کوئی فرق نہیں آئے گا, نظام چلتا رہے گا, نظام کوالٹی سے پروٹیکٹڈ ہے, سمجھ گئے ہو کہ مطلب اوپر نیچے نہیں ہوگا, ایک منیمم نظام بنا ہوا ہے, ٹھیک ہے. IT کے حوالے سے جب آپ بات کرتے ہو انفارمیشن کو آپ نے ایک انفارمیشن کو آپ نے ڈیل کیسے کرنا ہے, یہ اوور آل IT کی بات کر رہا ہوں. اس میں میرے خیال سے ISMS, ٹھیک ہے, ISO 27001 ہے, ٹھیک ہے. تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ انفارمیشن کی ہینڈلنگ کیسے کر رہے ہو, ٹھیک ہے. اس کے بعد آپ آگے آ جاتا ہے آپ کا پرسنل ڈیٹا پروٹیکشن, ٹھیک ہے. پرسنل ڈیٹا پروٹیکشن کے لیے یورپ میں GDPR ہے, ٹھیک ہے. UAE میں جو ہے وہ PDPL ہے, ٹھیک ہے. تو جب آپ کسی بھی کنٹری کے سرور کے اوپر جاتے ہو نا, تو وہاں پہ یہ آپ کو کرنا پڑتا ہے. اگر آپ نہیں کرتے ہو تو آپ کا ایک بیج مسنگ ہوتا ہے, اور ہم وہ بیج دیکھ رہے ہیں, جب وہ بیج پورے ہو جائیں گے ہم چلے جائیں گے. یعنی آپ پراپر دھوم دھڑکے کے ساتھ اترلے کے ساتھ آپ نے جوائننگ کرنی ہے. خیر ہوگی جی, نہیں یہ آپ غلط طرف لے کے جا رہے ہیں, دھوم تڑکا, ٹھیک ہے. میں نے آپ کو ٹیکنیکل حوالے, آپ نے کنسرن پوچھا تھا, میں نے بتایا تھا, ٹھیک ہے. وہ ڈیٹا پروٹیکشن کوئی مطلب ہے لوگوں کی جیبوں کی طرف یا لوگوں کے کارڈوں کی طرف جو لوگ دیکھتے ہیں, میں انہیں بندہ ہی نہیں سمجھتا, ٹھیک ہوگا, ٹھیک ہے. انسان کی پہچان جو ہے نا وہ انسانیت سے ہے, اس کے لباس یا اس کی جیب سے نہیں, ٹھیک ہوگا. لیکن یہ ٹک ٹاک ہے. آخر پر میں ایک سوال ضرور کروں گا کہ یوسف اور یوسف آرمی کے بندوں کو پازیٹیو میسیج اگر عمار دینا چاہے اور ایز اے کالا گفٹر دینا چاہے, یار وہ لوگ بڑی عزت کرتے ہیں, ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. مجھے 2-3 بار رگڑا لگایا ہے انہوں نے, لیکن وہ رگڑا لگانے والوں کا ایک سمجھدار بندہ ہے, اور دوسرا جو ہے میرے خیال سے وہ چکداری کرتا ہے میرے خیال سے سم تھنگ. اس کو میں کیا جا کے سمجھاؤں. دیکھو کام کوئی بھی چھوٹا بڑا نہیں ہوتا, ٹھیک ہے. ٹھوکریں کھا کے انسان ٹھاکر بنتا ہے. یہ لائک ویوز کے لیے نا یہ چیزیں بند کریں, ٹھیک ہے. وہ اس کا ایک اپنا نظام ہے, اس کے اپنے, میں نے کہا سب کی اپنی اپنی بیٹھکیں ہیں, سرکار اپنی بیٹھکوں میں خوش رہو. ہیں پتلو کو ایز اے ہوسٹ ان فیوچر کالا اگر میسیج دینا چاہے تو وہ کیا دے گا کہ ان چیزوں کی احتیاط ضروری ہے اور ان چیزوں سے بچنا ضروری ہے؟ اینگر کو کنٹرول کرے جی, غصے کو کنٹرول کرنا بہت ضروری ہے, ٹھیک. باقی اس کو کچھ بتانے دھانے کی ضرورت, اور یہ وہ جٹ ہے,
ਔਖਾ ਕੰਮ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ। ਉਹ ਫਰੀਦੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬਾਹਰੋਂ ਸਮਝਾ ਕੇ ਕੁਝ ਭੇਜੋ, پیٹ چ لین جائے تو سارا کچھ آپ ہی جاتا ہے وہ. مطلب میں اس کے ساتھ زیادہ میں جو ان سے نا میں ملنے سے بھی اس سے پرہیز کرتا ہوں, ٹھیک ہے, کیونکہ لوگ فیم شیم کا نام کرنا شروع پلس سیاسی تھوڑا سا نظام ہے, میں نہیں چاہتا میری وجہ سے لوگ اس کو ٹربل, کہیں میں پھنستا ہوں تو ساتھ وہ ٹربل میں آ جائے. اس کے علاوہ اور کوئی مطلب اسی لیے تھوڑا اسپیس رکھتا ہوں ہمیشہ. پیار اس سے ہے میرا, کیونکہ جب لوگوں کو بتایا آج سے 2 سال پہلے اور ابھی کے یہ جو کچھ دن تھے, میں اگر اس کے ساتھ کھڑا ہوا نا تو میں نے اچھے میں ہی کھڑا ہوا. میں نے کسی کو ڈاؤن گریڈ کرنے کی کوشش نہیں کی, میں نے کسی کو جناب میرا اس کے ساتھ ایک اور سسٹم ہے, محبت والا سسٹم ہے. چھوڑو ٹھیک بس. ہوگا. پاکستان کی عوام کو آخر پر کیا پیغام دینا چاہیں گے سیاسی حوالے سے, مذہبی حوالے سے, ایک ایسا پیغام جو اوورسیز پاکستانی ہونے کے ناطے آپ دینا چاہیں گورنمنٹ کو, پاکستان کو, عوام کو دینا چاہوں گا اقرا. مسٹ بی اے او کو واٹس ایپ علی اقرا نہیں ہے, ٹھیک ہے, یہ اقرا بسم ربک الذی ہے, پڑھو, ضروری ہے, پڑھو. تھینک یو سو مچ فار جوائننگ سر. آج ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں عمار بھائی موجود تھے, جن سے ہم نے بہت سی انفارمیشن بھی لی, چھیڑ چھاڑ بھی کی, مستی بھی کی. انفارمیٹیو لوگ میرے پاس آتے ہیں. ہمیں سوال پوچھنے کی اجازت ہے؟ جی جی ضرور پوچھ سکتے ہیں. عمار بھائی نے ہمیں جوائن کیا تھا جی. انشاءاللہ اگلے پروگرام میں اچھی شخصیت کو آپ کے سامنے پریزنٹ کریں گے, تو تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیں. تھینک یو سو مچ عمار بھائی کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت نکالا اور اتنے دور سے سفر کر کے صرف پنڈ والوں کے لیے اور ہمارے لیے اسپیشل آنریبل گیسٹ آپ تشریف لائے. انشاءاللہ اگلے گیسٹ کے ساتھ پھر جوائن کریں گے آپ کو. تھینک یو سو مچ. اللہ حافظ.